اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم، سلام علیکم طبتم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 73۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوائے محمد و علی آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے نہ اللہ ہے۔ وہ واحد حقیقی ہے، جو اس کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک اور دوزخی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ جو ان کی ادنا سی توہین کرے وہ کافر ہے۔ شیطان عزازیل پہلا توحید پرست، کامل، عابد، زاہد اور جنتی، جس نے سب سے پہلے نبی کی توہین کی اور کہا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، اور کیا میں اس بشر کو سجدہ کروں، قیامت تک کے لیے لعنتی ہوا، مردود ہوا اور دوزخی ہوا۔ خود سے خود پر اس نے توبہ کا بھی دروازہ بند کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی محفوظ فرمائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور تعظیم دونوں میں فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، وہ اپنے والد امام جعفر صادق سے، وہ اپنے والد امام محمد الباقر سے، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان کیا ہے؟ الایمان معرفۃ بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان۔ ایمان نام ہے دل سے جاننے کا اور زبان سے اقرار کرنے کا اور اپنی طاقت کے مطابق اعضاء سے عمل کرنے کا۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج نومبر 2017 میں ہماری گفتگو جو ہے وہ 124 نمبر تک پہنچ گئی۔ آج ہم جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں ابو عبداللہ ابن الخطیب، 6 صدی کے مجدد، امام المفسرین، شیخ المتکلمین، محمد بن عمر بن حسین بن حسن بن علی، امام فخر الدین رازی، التیمی، البکری، طبرستانی، شافعی، اشعری، کبراوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ ولادت 25 رمضان المبارک 543 ہجری یعنی 1149 عیسوی اور جنوری کی 12 تاریخ بنتی ہے۔ تاریخ وصال آپ کی جو ہے 1 شوال 606 ہجری ہے، 1210 عیسوی بنتی ہے اور مارچ کی 28 تاریخ۔ آپ عمر میں پیر پیراں سید عبد القادر گیلانی سے 73 سال چھوٹے تھے۔ آپ نے تقریباً پیر پیراں سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ظاہری زندگی کے آخری 18 سال جو ہیں وہ پائے ہیں۔ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آج 2017 میں 807 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار موجودہ ملک افغانستان کے مشہور شہر ہرات میں ہے۔ ہم اسے شہر بولتے ہیں، عربی اگر آپ بولیں گے تو شہر اس کا پروننسیشن ہوتا ہے، لیکن آپ شہر بولتے ہیں چلے گا۔ تصوف میں آپ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے سلسلہ کبرویہ میں شمولیت اختیار کی حضرت شیخ نجم الدین الطامۃ الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بائعت کر کے، اور آپ کی جو شورائے آفاق کتاب ہے تفسیر کبیر، ویسے اس کا اصلی نام جو ہے وہ مفاتیح الغیب ہے، وہ فلسفیانہ متکلمانہ گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر صوفیانہ جذبوں کو بھی بھر دیا آپ نے اس کے اندر، اور آخری عمر میں حال یہ تھا آپ کا کہ بس حال ہی حال تھا۔ دوران تقریر وجد آ جاتا، رونے لگ جاتے، اور نہ صرف خود روتے بلکہ عوام کو بھی رلا دیتے۔ طبقات الشافعیہ شخصیت نمبر 1089 ہے، وہاں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا کانا من اہل الدین والتصوف۔ تو اس لیے ہم نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کے اندر سرنامہ کلام آج بنایا۔ تصوف نام ہے ان رستوں کا جو لے کر جاتے ہیں اس منزل تک
جس کو قرآن مجید نے تزکیہ نفس کہا ہے اور حدیث نے اس کو احسان کہا ہے، اور ان راستوں پر رہنمائی کرنے والے کو مرشد کہتے ہیں۔ اور وہ مرشد کون ہوتا ہے؟ جس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بارہا ایسے مواقع آئے کہ اسلام کے کلچر کو دبایا گیا، لیکن وہ اس لیے ختم نہ ہوا کہ فوراً تصوف اس کی مدد کو آ جاتا تھا اور اتنی قوت اور توانائی دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کو ختم نہ کر سکی۔ یہ پروفیسر ایچ اور گب نے کہا ہے۔ تو جب بھی کبھی لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تو تصوف اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ اتنا امپورٹنٹ ہے تصوف۔ اور یہ لوگ جو ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ۔ اللہ اکبر، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، یہ جملہ بڑا غضب کا ہے۔ اولیاء کرام ذاکرین، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ رب تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ خود کو جوڑے رکھیے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ یدعون ربہم بالغدوات والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر کون کرتے ہیں؟ اولیاء، صوفیاء آپ کو ملے۔ اور یہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعدو عیناکا، آپ اپنی نظریں ان سے مت ہٹائیے۔ تو گویا کہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام وہ واحد گروہ ہے کہ جن پر نظر رکھنے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، تو ان پر ان کی نظر ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ بھی انہی پہ نظر ٹکائے ہوئے ہیں جن پر نظر رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ گفتگو آگے بڑھائیں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ نام سے پہلے برکت حاصل کر لیتے ہیں، اور اس نام کے اندر بھی آپ لوگوں کو بہت سی نالج مل جاتی ہے، مجھے بھی مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے ابن الخطیب۔ کچھ نام کے حصے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشہور ہوتے ہیں، آپ خود بھی جان سکتے ہیں، اور کچھ نئے آتے ہیں تو میں ذرا بیان کر دیتا ہوں۔ ابن الخطیب، خطیب کا بیٹا۔ یہ خطیب کا بیٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھیے کچھ ٹائٹل ایسے ہوتے ہیں کہ اس دور کے اندر یا اس جگہ میں وہ کم ہی کسی کو ملتے ہیں، تو بڑے آنر کی بات ہوتی ہے۔ تو رے، آپ کے والد گرامی جو ہیں، موجودہ ملک ایران کا شہر جو رے ہے، اس کے مشہور خطیب تھے، مشہور خطیب تھے۔ تو اس لیے آپ کو ابن الخطیب کہا گیا کہ بھائی جو یہاں خطیب مشہور ہیں ان کا یہ بیٹا۔ تو بڑے اعزاز کی بات تھی اس وقت اگر کسی کو خطیب، جیسے ترکی کے اندر اگر کسی کو مولانا کہا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ مولانا صرف مولانا روم کو ہی بولتے ہیں، بڑے اعزاز کی بات ہوتی۔ مجدد القرن السادس الحجری، آپ 6 صدی ہجری کے مجدد ہیں، اور آپ کو سب نے مجدد تسلیم کیا۔ اس دور میں باطل فرقوں کے ساتھ اتحاد کے بجائے، حالانکہ ان کی بڑی پاور تھی، اتحاد کے بجائے تفسیر کبیر اور دوسری 146 سے زائد کتب لکھ کر آپ نے حق کو واضح کیا، کمپرومائز نہیں کیا، حق کو واضح کیا۔ اور آپ کے اندر مجدد کی جو تمام صفات ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر موجود تھی۔ عربی النسل تھے آپ، یعنی عربی آپ بول سکتے تھے، معقول و منقول کے ماہر تھے آپ، اور حق واضح کرتے کرتے باطل فرقوں کی دشمنانہ، مخالفانہ اور سوخیانہ رویہ کا جو ہے وہ آپ شکار ہوئے۔ الرازی، اب الرازی اس کا مطلب کیا ہے؟ رے شہر کا رہنے والا، تو پھر بیچ میں زا کہاں سے آ گئی؟ تو جب رے شہر کا رہنے والا ہے تو زا بیچ میں کیسے آ گئی؟ تو زا بیچ میں کیسے آئی؟ تو ایک سٹوری ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس شہر کو 2 بھائیوں نے آباد کیا، ایک کا نام رے تھا، دوسرے کا نام الراز۔ جب شہر کو آباد کر لیا تو اب جھگڑا یہ ہوا کہ شہر جو ہے وہ کس کے نام پہ رکھا جائے، الراز کے نام پر یا رے کے نام پر؟ تو تنازع کو ختم کس طرح کیا گیا؟ تو بڑوں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، شہر کا نام تو رے ہی رہنے دو، لیکن جو اپنی نسبت اس شہر کی طرف کرے گا وہ نام کے ساتھ الرازی لکھے گا۔
بس اس طرح سے جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا اس شہر میں رہنے والے بہت اسکالر باہر نکلے، اسلام پھیلایا، اور ان کے نام کے ساتھ رازی لکھا جاتا ہے، تو امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک ہے۔ امام المفسرین، آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے امام المفسرین، قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے امام۔ مفسر کی جمع آتی ہے مفسرین۔ مفسر عربی اردو میں اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تشریح کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو تفسیر کی سمجھ آئے گی تو مفسر کی سمجھ آئے گی۔ بھائی تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تو مفسر کون ہے؟ تو پھر امام المفسرین کی سمجھ آئے گی۔ تو اصطلاحات کے شارح علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تفسیر کا لغوی معنی ہے کشف اور ظاہر کرنا، مفرد الفاظ اور مشکل الفاظ کی مراد کو بیان کرنا، وضاحت کرنا، یہ تفسیر کہلواتا ہے۔ تو اصطلاحی معنی واضح الفاظ کے ساتھ آیت کے معنی بیان کرنا۔ سنیے تفسیر کسے کہتے ہیں؟ واضح الفاظ کے ساتھ آیت کے معنی بیان کرنا، اس سے مسائل نکالنا اور اس سے متعلق احادیث اور شان نزول کو بیان کرنا، اسے کہتے ہیں اصطلاحی معنی میں تفسیر۔ اب ایک لفظ ہوتا ہے تفسیر اور ایک ہوتا ہے تعویل، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن کچھ فرق اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ جس لفظ کا صرف ایک معنی ہو آپ اس کو واضح طور پر بیان کر دیں، یہ تفسیر ہے۔ جس لفظ کے کئی معنی بنتے ہوں تو آپ دلیل کے ساتھ ایک معنی بیان کریں، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر تفسیر اور تعویل، یہ بات یاد رکھیے۔ اب دیکھیے الصلاۃ، اس کا معنی، تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو دلیل کے ساتھ ایک معنی بتانا اسے کہتے ہیں تعویل۔ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو تفسیر کی، تعویل کی؟ وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ورنہ اس ٹاپک کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں میرے سامعین کو کچھ تو معلوم ہو جائے۔ امام علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمام صنعتوں سے افضل قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل کرنا ہے، کیونکہ اس صنعت کا موضوع اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کی ضرورت کے مطابق قرآن کی تفسیر کی اور سمجھایا قرآن ہر دور کے لیے ہے، اور تمام باطل عقائد کا جواب اسی قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہ آپ نے تفسیر کبھی لکھے بتایا؟ علامہ ذہبی نے کانا امام فی التفسیر والکلام میں کہا ہے آپ کو کہ تفسیر میں اور کلام میں امام ہے۔ اہل حدیث کے مولوی ابراہیم سیالکوٹی، ان کا قول مولوی عبد المجید سودھری نے بیان کیا ہے کہ مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ قرآن کو جتنا میں سمجھا ہوں تفسیر کبیر سے سمجھا ہوں۔ اور حافظ عبداللہ روپڑی بیان کرتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا پایا علوم الہیہ میں اور عالیہ میں، خصوصاً علم تفسیر میں، اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے ان کی تفسیر صغیر، تفسیر کبیر اور تفسیر سورۃ فاتحہ پڑھی ہیں، وہ ضرور تسلیم کریں گے کہ بھائی جنہوں نے ان کو امام کہا ہے وہ امام ہیں۔ تو امام کے ساتھ شیخ المتکلمین آتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے ساتھ شیخ المتکلمین۔ اب یہ متکلم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فلاسفر، ٹھیک ہے، یہ نام مشہور ہے آپ میں۔ متکلم ذرا نام آپ میں مشہور نہیں ہے پبلک میں، لیکن علماء سمجھتے ہیں۔ تو یہ آپ شیخ المتکلمین ہیں، تو پھر فلاسفر میں اور متکلم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو غور سے سن لیجئے، میں ایزی کرتا ہوں۔ فلاسفر وہ ہوتا ہے مسائل کو ثابت کرتا ہے عقلی دلائل سے، اور متکلم وہ ہوتا ہے مسائل کو ثابت کرتا ہے قرآن اور حدیث سے دلائل لیتے ہوئے۔ یہ میں نے بڑا سمپل آپ کو سمجھا دیا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فلاسفر بھی تھے اور متکلم بھی۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ بعد میں آنے والوں نے فلسفہ اور کلام کو ملا دیا آپس میں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فلاسفر آپ کو غیر مسلم میں بھی ملیں گے، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، ارسطو ہے، بکرات ہے، سقراط ہے، ملتے ہیں نا آپ کو۔ تو وہ مسائل کا حل بتاتے ہیں لیکن صرف عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ متکلم جو ہوگا وہ آپ کو مسائل کا حل بتائے گا
اور ساتھ میں وہ قرآن کی آیت پیش کرے گا، ساتھ میں وہ حدیث پیش کرے گا۔ تو امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ شیخ المتکلمین ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب علم کلام کیا ہے؟ تو آپ علم کلام کے ماہرین کے امام ہیں۔ میں ذرا علم الکلام کی تشریح بھی تھوڑی سی بتا دوں میں، کوئی اصطلاحی معنی میں۔ علم الکلام، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، بڑے نام دیے گئے سے۔ علم الکلام کی مختلف تعریفات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن اب وہ ٹاپک نہیں ہوتا نا، آپ کو صرف تھوڑی سی شناسائی دینا ہوتی ہے۔ میں صرف علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ الکلام هو العلم بالعقائد الدینیہ عن الادلۃ الیقینیہ۔ قرآن مجید کے اندر بارہا عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دی گئی ہے، بارہا۔ ایک عظیم شان آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو ایک قسم کی اس آیت کے اندر پوری کائنات کو سمیٹ دیا، یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا اختلاف، یہ کشتیوں میں تحقیق، اور آسمان سے پانی کا اترنا، پانی سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، یہ چوپائے، ہواؤں کا چلنا، یہ بادل، کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ لآیات لقوم یعقلون قرآن مجید میں 8 بار آیا ہے، ایک بار آیۃ بینۃ ہے، دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم الکلام جو ہے وہ بدعت ہے، نہ نہ نہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ عقل استعمال کرنے کا اور عقل والوں کو اس کی جانب توجہ دینے کی دعوت دے رہا ہے میرا رب، کہ یعنی جو عقل والے ہیں وہ ڈھونڈیں گے اس کے اندر۔ اب ایک دلیل جو ہے یہ خاصا ہے اس 6 صدی کے مجدد کا، تڑپ اٹھیں گے اگر آپ اسے پڑھیں گے تو۔ ایک سناتا ہوں میں آپ کو۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما آفلا قال لا احب الآفلین۔ تو 6 صدی کے مجدد نے فرمایا وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقَةُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الْإِسْتِدْلَالِ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے علم الکلام کا استعمال کیا ہے، اور یہی تو متکلمین کا طریقہ استدلال ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے تغیر سے حدوث کی دلیل پکڑی کہ بھائی یہ تو ڈوب گیا ہے تو اس میں تغیر آ گیا، اور جس میں تغیر آتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اور جو حادث ہوتا ہے اس میں موت آئے گی، تو یہ کیسے رب ہو گئے ستارے؟ خدا قسم امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کمال کا استدلال، اور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس استدلال کی قرآن مجید میں تعریف بھی کی۔ تو اس دور کے جو اصحاب و عدل و توحید تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ علم جو ہے یہ بدعت ہے، کہ یعنی یہ جیسے قرآن کی آیات پڑھ کر ہمیں جھوٹا کرتے ہیں یہ بدعتی ہیں۔ انہوں نے یہ ایک سمپل مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے مشہور کر دیا اہل بدعہ ہیں یہ۔ آپ جا کے عربی کی تو پڑھ لیجئے گا، یہ اہل بدعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے لوگوں کو ثابت کرتے تھے دلائل دے کر کہ آپ لوگ یہ چیزیں غلط کر رہے ہیں۔ محمد بن عمر، محمد آپ کا ذاتی نام، حضور کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے عظیم لوگ بچوں کا نام ہی محمد رکھ دیتے، بخشش کی امید۔ عمر آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ تیمی، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے، میں نے تمیمی بھی پڑھا ہے ایک جگہ، تابارستانی، امام راضی کے ساتھ تابارستانی آتا ہے، مطلب تابارستان کا رہنے والا۔ یہ علاقہ اب موجودہ ملک ایران کے صوبہ مازندران میں آتا ہے، کیپسین سی سے ساؤتھ کی طرف 20 کلومیٹر ہے یہ۔ تو اصل میں یہ لفظ تابارستان جو ہے اس میں پہلے تا نہیں ہوتی تھی، تے ہوتی تھی، یہ اصل میں تھا تبورستان،
تبور قبیلہ کا یہاں جب بسنا ہوا تو جگہ کا نام ہو گیا تبورستان، جہاں تبور قبیلہ جو ہے وہ رہتا ہے. تو یہ لفظ سفر کرتا رہا، ٹریول کرتا رہا، کرتے کرتے تبور سے تبارستان ہو گیا. ایک اور ایٹمالوجی بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ تبر کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، تبرستان پہاڑی گوشے میں رہنے والی قوم. تو تبرستانی اور تاباری یہ ایک ہی لفظ ہے. تاباری جسے بولتے آپ یا جسے آپ تبرستانی بولتے، یہ ایک ہی قوم. تو امام فخر الدین الرازی کرشی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ وہاں سے موو کر کے، عرب سے موو کر کے یہاں تبارستان میں آ کر رکے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ تبارستانی لگتا ہے. شافعی، امام راضی کے ساتھ شافعی لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام فخر الدین الرازی کرشی رحمۃ اللہ علیہ عربی النسل، جامع معقول و منقول، اور ہر علم میں امام ہونے کے باوجود فقہ میں آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی اور ان کے مناقب پہ آپ نے کتابیں لکھی. میں یہاں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، 1200 سال تک اتنے بڑے بڑے علامہ کہ جو خود مجدد ہیں، مجتہد ہیں، وہ بھی تقلید کر رہے. کسی نہ کسی امام کے، یہ مسلمان جو تھے یہ مقلد ضرور ہوتے تھے. پھر 4 آئمہ کے پیچھے چلے. امام تو پوری دنیا میں بڑے ہیں، ان 4 آئمہ کو تسلیم کیا، کسی ایک کو تسلیم کر لیا. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ واحد 4 امام ہیں پوری دنیا کے اندر جنہوں نے پیدائش سے لے کے مرتے دم تک کے سارے مسائل کو یکجا کر دیا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اکثر آپ کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے نا، یار 4 امام ہی کیوں ہیں؟ امام بڑے ہیں لیکن وہ امام ایسے ہیں، کسی نے ایک لکھا تو دوسرا چھوڑ دیا، دوسرا لکھا تو تیسرا چھوڑ دیا، چوتھا لکھا تو 5واں چھوڑ دیا. یہ 4 امام وہ ہیں جس پر ساری مسلم امہ جو ہے 1923 تک متفق ہے کہ انہوں نے پیدائش سے لے کے مرتے دم تک سارے مسائل قرآن اور حدیث سے اخذ کر دیے اور جمع کر دیے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام شافعی کے مقلد ہیں. اب کیا ہوا؟ 1200 سال تک تو دنیا رہی. پھر چونکہ ان 4 یہ بھی ہوا کہ ان 4 پر ہی کیوں متفق ہے، اس قوم کو ہٹاؤ یہاں سے. پھر ایک قوم کو پیدا کیا گیا، اس قوم نے نعرہ لگا دیا کہ تقلید شخصی جو ہے وہ حرام ہے، تقلید حرام ہے. تم حضور کو امام مانو، امام اعظم کو امام نہیں مانو، امام شافعی کو امام نہ مانو، امام احمد بن حنبل کو امام نہ مانو، تو کس کو امام مانو؟ امام حضور ہیں. نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن پلیز میں عرض کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، ان نعروں سے اور ان کے پیچھے حقیقت بھی دیکھا کریں کہ پیچھے حقیقت کیا، اور وہ خود تلاش کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو بتا رہا ہے وہ خود دشمن ہو. مسلم دنیا کو الگ کرنے کے لیے کہ ان 4 کے ساتھ ہی کیوں جڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ قوم پیدا کی گئی کہ بھئی ہٹا دو، سیدھا حدیث تمہارے سامنے ہے، قرآن تمہارے سامنے ہے، تم اس کے اوپر عمل کرو. میں دیکھیے اتنا علم نہیں رکھتا لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ دنیا 4 ائمہ میں سے کسی ایک کو مان رہی ہے تو مسلمان ہی کو مان رہی ہے نا، کسی غیر مسلم کو تو نہیں مان رہی. تو اور نیک آدمی کو مان رہی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا 4 ائمہ کا کریکٹر جو ہے وہ خراب تھا، اخلاقیات سے گرے ہوئے تھے. نہیں، تو بھائی کسی اچھے آدمی کے پیچھے ہے نا تو چلنے دو. لیکن نہیں، یہی تو ہے کہ بڑوں کی توہین کرو، ان سے ہٹاؤ. اب کیا ہوا کہ رفع یدین، فاتحہ خلف الامام، بلد آمین، فاتحہ حرام ہے، قبر کی زیارت شرک ہے، اور 4-5 حدیثیں یاد کر، ٹوٹل 5 حدیثیں یاد کرنے کے بعد اگر تم لوگ اپنے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہو تو وہ ائمہ تو 50,000 احادیث کو جانتے تھے بغیر نٹ کے، ہاں بغیر کتب کے، ان کو زبانی یاد ہوتی تھی. کیا وہ شریعت کے مسائل تورات، زبور، انجیل سے اخذ کرتے تھے؟ نہیں، فقہ کے تمام مسائل انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہی اخذ کیے ہیں. کیا کوئی ایسا آدمی دنیا میں مجھے دکھائیں گے آپ کہ جس نے بچپن سے لے کے 30 سال کی عمر تک بولنے میں، لکھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پکانے میں کسی کی تقلید نہ کی ہو؟ تقلید شخصی حرام ہے نا، کہ تقلید کرنا حرام ہے. تو آپ اتنا بتا دیجئے کہ بچپن سے لے کر 30 سال تک، ویسے تو آگے بھی بڑھا سکتا ہوں میں لیکن اتنا ہی چلیے 20 کر لیجئے، کہ اس نے کھانے میں
کپڑا پہننے میں، بولنے میں، اپنی لائف کے اندر اس نے کسی کی تقلید نہ کی ہو. کوئی سمپل ایسا آدمی آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس نے تقلید نہ کی ہو. تو بھائی پھر اتنا ہی بتا دو، کیا درزی کا کام، لوہار کا کام، جوتا سینے کا کام یہ بہت بڑا کام ہے؟ اور دین کا کام درزی کے کام سے بھی آسان کام ہے کہ جو چاہے اٹھے اور اس کو اختیار کر لے، وہ کہ اس کو پوچھنے کی اور تقلید کی ضرورت ہی نہ پڑے. استغفر اللہ. جو بھی میرا بھائی 10 احادیث یاد کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ وہ امام اعظم سے زیادہ سمجھدار ہے، تو اس کو میں دعوت دوں گا کہ تو صرف چند کتب امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لے. چند، زیادہ نہیں. ویسے تو 146 کتابوں کے نام تو میرے پاس ہیں. تو چند کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے یہ بتانا کہ یہ اتنا صاحب علم آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، عربی اور فارسی کا ماہر، فلسفے کا ماہر، علم الکلام کا ماہر، فقہ کا ماہر، کیا وجہ ہے کہ یہ آدمی خود حضرت امام شافعی کا مقلد ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سارے اولیاء، اقطاب، اغواس، وہ چاروں میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ضرور ہیں. تو شوافے جب کسی کو امام بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کی امام فخر الدین الرازی ہوتی. تو شافعی کی سمجھ آ گئی کہ آپ فقہ میں امام شافعی کے مقلد. اشعری، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ اشعری آتا ہے، اور یہ لفظ بہت سو کے ساتھ آتا ہے. موقع ابھی مجھے ملا، میں نے کہا میں آپ کو بیان کر دوں. یہ اشعری ہے کیا؟ یہ اصل میں اسلام کے اندر 2 فلسفے جو ہیں وہ داخل ہو گئے. ایک فلسفے کو باطل نے اختیار کیا اور ایک فلسفے کو حق نے اختیار کیا. باطل نے جس کو اختیار کیا وہ فلسفہ معتزلی ہے، اور حق نے جس کو اختیار کیا وہ فلسفہ اشعری ہے. تو یہ فلسفہ اشعری کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو بھائی دیکھو، جب کوئی باطل چیز نئی شکل اختیار کر کے آتی ہے تو پھر اس کے برابر میں کوئی چیز تو پیدا کرنی ہوتی ہے نا. آپ یہ کہتے ہیں جی حضور کے دور میں نہیں تھی، حضور نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی. غلط بات ہے نا. ساری دنیا کے کام آپ کر رہے ہو اپنی سہولت کے لیے، تو دین کو بچانے کے لیے اگر کوئی دلیل دے رہا ہے تو حضور کے دور میں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ نئی شکل اختیار کرتی ہیں. باطل بھی نئی شکل اختیار کرتا ہے، تو حق کو پھر اس کے برابر میں آنا پڑتا ہے. اب میں بتاؤں کہ اشعری کیا ہے. اس فلسفے کے بانی ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا شجرہ نسب صحابی مصطفیٰ ابو موسیٰ اشعری سے جا کر ملتا ہے. تمام احناف، شوافے، موالکہ اور بعض حنابلہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں فلسفہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ اشعری اختیار کیا. امام الرازی فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ بھی شافعی اور اشعری تھے. آپ ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت پہ جلوہ فرما ہیں. آپ کے دائیں طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بائیں طرف امام اشعری ہیں. تو آپ نے شافعی مسلک اختیار کیا اور فلسفہ اشعری. آپ کے بیٹے نے بھی وہی. اسی طرح آپ کو بہت سارے نام نظر آئیں گے، بڑے بڑے فلاسفر جنہوں نے فلسفہ اشعری اختیار کیا. امام بائحاقی ہیں، قاضی ابو بکر ابو القاسم قشیری ہیں، امام الحرمین الجوائنی رحمۃ اللہ علیہ، امام الغزالی ہیں، یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العلماء العز بن عبد السلام، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر، ابن حجر اسقلانی، امام فخر الدین الرازی، اور ان کے سب کے کروڑوں مریدین، سب کا فلسفہ جو تھا فلسفہ اشعری تھا. اب یہ فلسفے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وجہ یہ تھی کہ برابر میں ایک فلسفہ آ گیا تھا، اب اس کا توڑ اسی طرح کرنا ہے. فلسفہ اسلام میں داخل ہو گیا اور معتزلہ جو ہیں اس کا سہارا لے کر انہوں نے فرقہ وارائیت شروع کر دی اور اپنا نام رکھا اصحاب عدل و توحید. یہ انہوں نے معتزلہ نے اپنا نام رکھا. قتل و غارت کی بھی اور قتل و غارت کروائی بھی، مسلمانوں کو بڑا مارا. تو انہوں نے مختلف فرقے بنا دیے. جب یہ فرقے بنا دیے تو اب نعرہ لگایا کہ فرقہ وارائیت نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو معتزلہ کے عقائد معلوم ہو جائیں تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے برابر میں فلسفہ اشعری کیوں آیا.
تو جب آپ معتزلہ کے عقائد کو جان لیں گے تو خود ہی آپ کہیں گے کہ ضرورت تھی کہ اس کا جواب دیا جاتا۔ اب عقائد سن لیں۔ معتزلہ کا فلسفہ معتزلہ اور معتزلہ فرقے کا بانی کون ہے؟ واصل انتہائی بدصورت شخص تھا، اور بیٹھتا بھی وہاں تھا جہاں سے عورتیں گزرتی ہیں، بہانہ کچھ اور لگاتا تھا، دیکھتا سارا دن عورتوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ اب اس کا عقیدہ سن لو۔ باطل فرقوں کی پبلک کی تقاریر صحیح نہیں بتلائیں گی آپ کو، آپ ان کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ ان کی اصل کتابوں میں جا کر پڑھیں۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک آدمی مشہور ہے اور تقریر اچھی کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے۔ نہیں، آپ پیچھے جائیں، چیک کریں کہ اس کا تعلق کہاں ہے، پھر اصل کتابوں کو نکالیں، آپ خود پڑھیے، ان اصل کتابوں کو آپ پڑھیے۔ اب ذرا ان کے عقائد سن لیجئے اور یاد کر لیجئے، اور پھر آپ کو کسی بھی مولوی کو یا کوئی بھی سنتا دیکھیں تو فوراً سمجھائیے کہ اس کی بنیاد جا کر جو ہے وہ معتزلہ فرقے کے ساتھ ہی مل رہی۔ کیا تھا ان کا عقیدہ؟ یہ تھا معتزلہ کا کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ گناہگار کو ہر صورت میں سزا دے اور نیکوکار کو جزا دے، یہ اللہ پہ لازم ہے۔ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح انسان ہیں، جانور ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، اسی طرح یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو باقی بھی مخلوق ہے تو کیا حال ہوگا۔ صفات الہیہ ذات الہی سے جدا نہیں، راضی ہونا اور ناراض ہونا اللہ کی صفات نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کو باطل بتا دوں نا تاکہ آپ کو امام فخر الدین رازی کا احسان یاد رہ جائے۔ پھر اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ جو عقل میں نہیں آتا تھا اس کا یہ انکار کر دیتے تھے، احکامات ہوں یا جو بھی ہوں تعویل کر دیتے تھے۔ مثلا عذاب قبر، میزان، پل صراط، یاجوج ماجوج، دجال، کرامن کاتبین، حوض کوثر، سب کے یہ منکر تھے۔ تو اب آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کون ان کا منکر ہے، وہ انہی کی پیداوار ہوگا۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیات کے یہ بھی منکر تھے۔ وہ کیا؟ وہاں اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہا ہے انبیاء سے، تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو کی، یہ سب کے منکر تھے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ان کے نزدیک قرآن خوانی اور نیکیوں کا ثواب مردے کو نہیں دے سکتے، یعنی گویا کہ جدید لفظوں میں برسی، فاتحہ، تیجا، دسواں معتزلہ کے نزدیک حرام تھا۔ یہ لوگ بدتر سے بدتر ہوتے گئے، ان کی آگے 20 شاخیں بن گئی، چونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ فلسفہ اور نفرت تھی، روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس پھر کام آگے چلا۔ اب آپ آگے ان کی شاخوں کی سنتے جائیے گا ذرا۔ ابراہیم بن سیار معتزلی نے کہا اہل عرب قرآن بنا تو سکتے تھے، مگر چونکہ محمد نے پہلے قرآن بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اہلیت کو سلب کر لیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ تقریر نہیں صرف سنا کریں۔ ظاہر ہے کہ جب مچھلی کو پھانسنا ہے تو سیب لے کر نہیں جائیں گے، مچھلی کی پسند کی چیز لے کر جائیں گے۔ اچھی تقریریں تو یہاں عیسائی بہت کرتے ہیں، تو پھر صرف اچھی تقریر سن کر آپ عیسائی بن جائیں گے؟ تو پیچھے چلیے، چیک کیجئے کہ عقیدہ کیا ہے۔ جب پیچھے جو ہے وہ عقیدہ غلط ہوتا ہے تو آگے بھی عقیدہ غلط ہی ہوتا ہے، وہی چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ بنیاد وہی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا تھا سب سے جھوٹا شخص یہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے نزدیک چوری کی اجازت ہے ایک حد تک، تو اگر اس حد تک کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے نزدیک شریعت کی سزا نہیں لگے گی، اسلام کی سزا نہیں، اس پہ ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ وہ کیا تھی؟ کہتا تھا اگر کوئی 4 اونٹ چوری کرتا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹیں گے، 39 بکریاں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹیں گے، 29 گائیں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ابو جعفر معتزلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل والوں پہ ظلم نہیں کرتا، ہاں بچوں پر اور عورتوں پر اور جاہلوں پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ کیوں اشعری ہیں ہم لوگ، کوئی نہیں باجی ہم تو سب کو اچھا سمجھتے ہیں۔ پلیز اللہ کے لیے، آپ تو اپنے چچا کو اچھا نہیں سمجھتے جس نے آپ کے باپ کو برا کہا تھا، آپ تو چچا کے بیٹوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو اچھا نہیں سمجھ رہے، فیملی کے بندوں کو اچھا نہیں سمجھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سب کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ کتنے حد تک وہ سچ ہوں گے؟ جعفر بن مبشر معتزلی نے اضافہ کیا، کہنے لگا کہ اگر عورت کو تمہاری بات پہنچ جائے
کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب اگر خلوت صحیحہ بھی ہو گئی تو تم اس کو سزا نہیں دو گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ابو عیسیٰ معتزلی نے اضافہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ظلم اور جھوٹ پر قادر ہے۔ اب آپ تلاش کر لو کہ یہ عقیدہ آج کے دور میں کس کے پاس ہے۔ احمد بن حائد معتزلی نے، اس نے کہا کہ ابو ذر غفاری اپنے نبی سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ جاؤ تلاش کرو، آج کل کس کی کتابوں میں ہے کہ نبی عبادت میں امتی سے بعض اوقات بڑھ جاتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ نبی سے امتی بڑھ جاتا ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ جھوٹ پہ قادر ہے۔ تو فلسفہ یونانی کو استعمال کیا، خوب لڑایا، اور نام کیا رکھا اپنا انہوں نے؟ اصحاب عدل و توحید۔ سادہ لو عوام کے سامنے فلسفے کو لاتے، اپنی بدصورتی کو چھپاتے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر قرآن سے دلائل دیے، حدیث سے دلائل دیے۔ تو ان کے دور میں جو معتزلہ کی شاخ تھی اس کا نام تھا کرامیہ۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ نے فلسفہ اشعری کو بنیاد بنا کر ان احمقوں کو ان کی حماقت کا ثبوت دیا۔ تو خواتین و حضرات، دولت کا نقصان ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کیوں؟ آپ کے مرنے کے بعد دولت تو کسی نہیں لے جانی، آپ نے تو نہیں، اور اکثر امیر آدمیوں کی دولت ان کے کام نہیں آتی۔ پہلی زندگی ان کی دولت کمانے میں لگ جاتی ہے، اور جب کھانے کا ٹائم آتا ہے ان کو شوگر ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، وہ کھا نہیں سکتے۔ اب کس کے کام آئی؟ دوسرے کے۔ تو آپ نے ساری زندگی بڑی ذہانت اور بڑی تحقیق کے ساتھ مخالفوں کو ہٹاتے ہوئے، دشمنوں کو ہٹاتے ہوئے، حقیقت کو جانتے ہوئے آپ نے دولت کمائی، کیا یہ آپ کے ساتھ جائے گی؟ ہرگز نہیں جائے گی۔ کون کھائے گا؟ غیر، معلوم ہی نہیں کون کھائے گا۔ تو جس نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، دوسروں کو دے جانا ہے، اس کے بارے میں تو آپ رات دن سوچتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے، عقیدہ جو ہے، اس نے آپ کے ساتھ جانا ہے، اس نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ کیا آپ نے اپنی جاب کی طرح اس کو سوچا؟ نہیں سوچا۔ تو کمائے ہوئے پیسے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، لیکن یہ آپ کا ایمان اور عقیدہ، اس نے ساتھ جانا ہے۔ تو اس میں بھی تو احتیاط برتنی چاہیے۔ امام رازی نے رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ اشعری پھیلایا اور اختیار کیا اس وجہ سے۔ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ آپ نے فلسفہ اشعری کیوں بنایا، اور سارے سچے لوگوں نے فلسفہ اشعری کیوں بنایا۔ کچھ آگاہی ہوگی۔ کبراوی، کبراوی آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دور کے سب سے بڑے علامہ، مصنف، صوفی شیخ نجم الدین الطامۃ الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی سٹوری بیان کرایا ہوں۔ ان کی بات کر لی۔ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، آپ جب تقریر کرنے کے لیے ہرات آئے تو یہ موجودہ افغانستان، سب لوگ تشریف لائے، آپ سے ملے، آپ کی علمی برتری کو تسلیم کیا۔ آپ نے بس ایسے ہی پوچھ لیا، کہنے لگے کوئی ایسا بھی آدمی ہے بڑا جو ہم سے ملنے نہیں آیا؟ کہنے لگے ہاں ایک صاحب ہیں، وہ گوشہ نشینی ہیں تو بڑے علامہ، لیکن زیادہ تر گوشہ نشینی کو پسند کرتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا، کوئی ملاقات کا سبب ہو سکتا ہے؟ تو دوستوں نے مل کر ملاقات کا سبب بنا ہی دیا۔ ایسی جگہ پر چلے گئے، دعوت ایسی جگہ پہ ہو گئی کہ جہاں وہاں وہ جلوہ فرما تھے۔ ملاقات ہوئی، دونوں عربی، دونوں علامہ، لیکن ایک جو ہے وہ تصوف کی منزل کو پا گیا ہے، ایک نے اب پہنچنا ہے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے امام فخر الدین رازی پوچھتے ہیں، عمر کا صرف 3 سال کا فرق ہے، آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ شیخ نجم الدین فرمانے لگے، میں فقیر آدمی ہوں، میرے ملنے سے آپ کی عزت بڑھے گی نہیں، اور میرے نہ ملنے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، تو میرا ملنا نہ ملنا برابر۔ کہنے لگے یہ صوفیانہ جواب دیا آپ نے، صحیح بات کھل کر واضح کیجئے، کھل کر بات کریں۔ اب شیخ نجم الدین کبریٰ الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اچھا تو مجھے یہ بتائیے آپ سے ملنا کیوں ضروری ہے؟ کہنے لگے میں مسلمانوں کا امام ہوں، یونیورسٹی کا مفتی ہوں۔ تو شیخ نجم الدین نے فرمایا اچھا تو آپ کا سرمایہ جو ہے وہ فخر علم ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ تمام علوم کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ مسلمان صرف اس لیے علم سیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔
تو میں یہ اپنے سب سامعین سے کہنا چاہوں، ڈاکٹر حضرات بھی سنتے ہیں، اسکالرز ہیں، انجینئر سارے سنتے ہیں میرے لیکچر کو، میں عرض کرنا چاہوں گا آپ جب بھی کوئی بھی علم پڑھ رہے ہو تو یہ نیت کرو کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو۔ اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، آج کے دور کے اندر ڈاکٹر ہم سے بہتر چیز سمجھا سکتا ہے، انجینئر ہم سے بہتر چیز سمجھا سکتا ہے، آئی ٹی کا ایکسپرٹ جو ہے وہ ہم سے بہتر چیز کو سمجھا سکتا ہے، وہ اپنے انداز سے سمجھائے گا۔ تو جو بھی آپ علم پڑھ رہے ہو اس لیے پڑھو کہ مجھے یہ جو شعبہ ہے علم کا یہ میں بطور اعلیٰ استعمال کروں گا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور اس معرفت کو پھیلانے کے لیے۔ تو دیکھیے پھر وہ بھی ثواب بن جائے۔ آپ ڈاکٹر بن رہے ہو، بنو، تو ڈاکٹری میں رہتے ہوئے آپ قرآن کی آیات جو ثابت کر سکتے ہو، لوگوں کو مسلمان بنا سکتے ہو، مولوی سے بہتر کر سکتے ہو۔ وہ انسان کی تخلیق کی جو آیت ہے قرآن مجید کے اندر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ۔ بھائی یہ آیت ڈاکٹر جتنی سمجھا سکتا مولوی نہیں سمجھا سکتا، اور ایک ڈاکٹر نے جب یہ آیت سمجھائی تو دوسرا غیر مسلم مسلمان ہو گیا۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمام علوم کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ تو شیخ نجم الدین پوچھنے لگے تو آپ نے عالم کے اندر اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرے پاس 100 دلائل ہیں۔ آپ کہنے لگے آپ کے پاس 100 دلائل ہیں اللہ کو جاننے کے؟ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین کو بنانے والے اللہ کے متعلق تمہیں ابھی شک ہے؟ تو دلائل کی ضرورت، آپ ذرا جملہ سنیے گا جہاں سے آپ کی کایا پلٹ گئی۔ اور پہلی دفعہ کسی نے امام فخر الدین رازی کو چپ کروایا، کہنے لگے سنو، دلیل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں دوسرے کو شک ہوتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے 100 دلائل ہیں، میں دلائل دے سکتا ہوں، دلائل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں شکوک و شبہات کو دور کرنا ہو۔ اللہ نے میرے دل میں ایسی روشنی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں شکوک و شبہات کا گزر تک نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گفتگو اتنی با اثر ہوئی کہ آپ نے ان کی بائعت کر لی۔ یہ واقعہ مفتاح السعادت کتاب ہے، جلد پہلی صفحہ 450 کے اوپر۔ نام سے کچھ برکت حاصل ہوئی، بات واضح ہوئی۔ بہت ساری چیزیں نام سے ہی واضح ہو جاتی ورنہ انڈیپینڈنٹ ایک ٹاپک بنانا پڑتا ہر ایک کو۔ خاندان، امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب جو ہے وہ خلیفہ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ویسے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ آپ کا شجرہ جو ہے وہ حضرت عمر سے جا ملتا ہے۔ عمدۃ التحقیق فی بشائر بیعت آل صدیق، اس میں یوں درج ہے محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علی بن محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبد الملک بن عبد الرحمن بن ابی طاہر محمد بن احمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ صدیقی، ابو بکر صدیق کی اولاد سے، تو آپ کے پر دادا کا نام حسن ہے اور دادا کا نام حسین ہے۔ 538 سال پہلے عربی میں لکھی ہوئی کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے دادا کا نام حسین تھا، کیونکہ کچھ کتب میں نے حسن دیکھا ہے۔ تو دادا کا نام، ابا کے ابا کا نام حسین۔ آپ کے آباء و اجداد تبرستان میں آئے، وہاں سے آپ کے والد گرامی علامہ مفکر ضیاء الدین موجودہ ایران کے شہر رے میں آئے۔ آپ نے اپنے فلسفہ، علم اور واعظ کی وجہ سے وہاں اتنی تبلیغ کی، لوگوں نے آپ کو خطیب کہنا، خطیب رے کہنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ آپ سب سے بڑی مسجد کے خطیب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث، فلسفہ، علم کلام، فقہ، عبور عطا فرمایا۔ تصوف میں رنگے ہوئے واعظ فرماتے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ طبقات الشافعیہ عربی کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ 85 ہے، شخصیت نمبر 1089، شخصیت نمبر 1089، 8واں جز ہے۔ ان کے ہاں 543 ہجری میں ایک بچے نے جنم لیا تو نام رکھا محمد۔ نام محمد رکھنے کی وجہ قیامت کے دن بخشش کی فل امید۔
اس بچے کی قسمت دیکھیے، اللہ نے باپ ہی وہ عطا کیا جو بیک وقت صوفی بھی ہے اور عالم بھی، متکلم بھی، محدث بھی، ادیب بھی، اور خود اس نے علم الکلام میں اور فقہ میں کتابیں لکھی ہیں۔ تو آپ نے قرآن مجید یاد کیا ابا کے پاس، ابتدائی کتب پڑھی ابا کے پاس۔ ہم لوگ تو عربی پڑھنے میں ٹائم لگ جاتا نا ضائع، تو ان کو تو صرف یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو حافظہ اللہ تعالیٰ نے کمال کا غضب کا دیا تھا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو، چیز فوراً یاد ہو جاتی ہے آپ کو، اور آپ خود بھی یاد ہی کرتے، زبان ہی یاد کرتے، بس کرے جاؤ کرے جاؤ کرے جاؤ۔ فقہ، حفظ قرآن تو عربی خاندان کی زبان تھی، معاشرے کی زبان فارسی تھی، دونوں زبانیں سیکھ لی۔ جب تک والد گرامی آپ کے زندہ رہے آپ انہی سے پڑھتے رہے۔ 559 میں آپ کی وفات ہو گئی، آپ کے والد گرامی کی، اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی۔ تو تقریباً کتب جو ہیں وہ آپ پڑھ چکے تھے، فلسفہ اشعری اور فقہ شافعی، بلکہ کتب کو زبانی یاد کر چکے تھے، اور آپ کو تریت بھی آتی تھی۔ قزوینی نے ایک واقعے سے ثبوت دیا کہ آپ کو تریت آتی تھی۔ تو جب والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ سمنان کی طرف گئے، وہاں جا کر علامہ کمال الدین احمد زید سے پڑھتے رہے، پھر واپس رویا آ گئے۔ علامہ الجعلی رحمۃ اللہ علیہ ان سے استفادہ کرتے رہے، یہ آپ کے بڑے زیادہ دیر استاد رہے ہیں، اور جب یہ مراغہ تدریس کے لیے روانہ ہوئے تو آپ بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے، اور ایک طویل عرصے تک آپ کلام فلسفہ پڑھتے رہے۔ ہر بڑے فلاسفر اور ہر بڑے فقہ کی کتابوں کو آپ نے زبانی یاد کیا۔ تو آپ کو پڑھنے کا تو اتنا شوق تھا کہ کھانا بڑی شدید بھوک لگتی تو اٹھتے اور کھانا جب کھا رہے ہوتے تو تب بھی فکر مند ہوتے۔ تو ایک دن دوستوں نے پوچھ لیا کھانا تو آرام سے کھا لیا کریں، کہنے لگے میرا بس چلے تو میں کھانا کھاؤں ہی نہ۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ جتنی دیر میں کھانے میں صرف کرتا ہوں اتنی دیر میں جو ہے وہ کسی کتاب کو یاد کر لوں۔ جب اس شوق سے، میں سب طلباء سے عرض کرنا چاہوں گا، جب اس شوق سے آپ پڑھتے ہو تو پھر بلندی پہ پہنچتے ہو۔ آپ نے امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک الجوائنی رحمۃ اللہ علیہ، امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابی الحسین بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتب زبانی یاد کر لی۔ الجواقی تو والجواہر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو فلسفہ پڑھانے کی اجازت اس وقت ملی جب آپ نے فلسفہ کے 12,000 اوراق زبانی یاد کر لیے تھے۔ اندازہ کر لیجئے آپ، 12,000 اوراق جب آپ نے زبانی یاد کر لیے تھے تب آپ کو فلسفہ پڑھانے کی اجازت ملی کہ اب آپ استاد بن سکتے ہو۔ تو اس سے یہ خیال نہ ہے کہ آپ نے صرف فلسفہ پڑھا اور کلام پڑھا، نہیں، آپ نے قرآن، فقہ، حدیث، اصول سب کچھ، پھر فلسفے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب فلسفہ اور علم کلام کی طرف دھیان کیوں دیا آپ نے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ حملہ آور کے پاس جدید اسلحہ ہو اور آپ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تلوار لے کے چلے جائیں تو حماقت کے ساتھ موت لازمی۔ تو اس دور میں فلسفہ کو بطور اسلحہ استعمال کیا جا رہا تھا، اسلام کے بنیادی عقائد میں بدعت کو رائج کیا جا رہا تھا، تباہ آزمائی ہو رہی تھی۔ تو آپ اٹھے، پہلے آپ نے ان جیسا اسلحہ اکٹھا کیا، اسلحہ بنانا سیکھا، پھر جب آپ میدان میں آئے تو کوئی پھر مقابلے پہ ٹک نہ سکا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسلام سے پیار کرنے والے لوگ ان کو اپنی سر آنکھوں پہ بٹھاتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشم و چراغ نے سیدھی راہ دکھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو الٹا مشہور کر دیا کہ یہ اہل بدعہ ہے، سمپل، یہ جی بدعتی ہے، اہل بدعہ ہے۔ آپ خراسان چلے گئے، وہاں آپ نے بو علی سینا اور فارابی کی کتب کو یاد کیا، سرخس۔ علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے مختلف ممالک کی سیر کی۔ یہ صوفی جو ہوتا ہے اس کے لیے سیر بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن سیر سے مراد باغوں کے چکر لگانا، کلبوں کے چکر لگانا نہیں ہے۔ سیر سے مراد علمی مراکز اور روحانی مراکز کو دیکھنا ہوتا ہے، وہاں سے فیض اور نالج لینا ہوتا ہے۔ امام الرازی رحمۃ اللہ علیہ سرخس میں پہنچے، یہاں اپنے مشہور طبیب شیخ الاسلام عبد الرحمن بن عبد الکریم السرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قیام کیا۔ انہوں نے آپ کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میزبانی کمال کر دی۔
ان کے گھر ہی میں القانون کی شرح جو ہے وہ اپنے لکھی. یہ ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی کی کتاب ہے جو ابن سینا کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے القانون فی الطب. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، چونکہ وہ طبیب تھے تو جو مشکل جگہیں تھیں وہاں آپ تشریح کرتے تھے، ان کو آسان کر کے بتلاتے. امام راضی خود طب کے ماہر تھے تو آپ ان کو نکات بھی بیچ میں سے نکال کے بتاتے، اور وہ ان کے سوالات کی وجہ سے ان سے پھر وہ نکات جو ہے وہ صادر ہوتے. تو کمال کیا کہ آپ نے وہ کتاب ہی ان کے نام کر دی. تو مسلمانوں، آپ جانتے ہو القانون فی الطب کیا ہے؟ اسی کتاب کو بنیاد بنایا میڈیکل میں دوسرے لوگوں نے، اور آج وہ آپ کو دوائیاں بیچ رہے ہیں. مسلمانوں، تم یتیم نہیں ہو، تمہارے پاس سرمایہ ہے، ذخیرہ ہے، سب چیزیں تمہارے پاس ہیں. ہرات. امام کے خطبات ہواؤں کے دوش پر اور مقالات و اوراق پہ سوار ہو کر پھیل رہے تھے. آپ جہاں جاتے دھاک بیٹھاتے، اسلام پہنچاتے. آپ ہرات آئے تو حالات مشکل ہو گئے. اتنے مشکل حالات تھے آغاز کے اندر کہ کھانے تک کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے لیے کھانا خرید سکوں. آپ واپس خراساں آئے، تصنیف و تالیف کی طرف توجہ دی. ایک وقفے کے بعد پھر آپ ہرات آئے. اب جب آپ ہرات آئے تو اب شہرت بھی آ چکی تھی پہلے پر. آپ کا حلقہ لگنے لگا، لوگ آپ سے سوالات کرتے تو سوالات کے جوابات تسلی بخش ملتے. آپ کا حلقہ درس بڑھنے لگا. فلسفہ اور کلام کو استعمال کرتے مگر استعمال آیات اور احادیث کا ہوتا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور میں جو معتزلہ تھے وہ کرامیہ تھے. ان کے لوگ پھر توبہ کرنے لگے. ان کو اب قرآن نظر آیا، صحیح تشریح کرنے والا نظر آیا، تو یہ لوگ توبہ کرنے. آپ کی علمی قابلیت کی بنا پر آپ نے دلائل کی روشنی میں باطل کو جھٹلایا. تو ہرات کے اندر پھر آپ کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا، کیونکہ آپ نے باطل کو جھٹلایا، باطل کو الگ کیا کہ یہ باطل ہے، تب آپ کو شیخ الاسلام کہا. یہ معتزلہ ہر دور میں اپنا پچھلا نام ترک کر لیتے ہیں، نیا اختیار کر لیتے. کیوں؟ امریکہ میں اور بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک کمپنی جب پٹنے لگتی ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد نام چینج کر لیتی ہے. جب شکایات زیادہ آنے لگ جائیں تو کسٹمر کم ہو جاتے ہیں، وہ پھر نام چینج کر لیتی ہے تاکہ جو لوگ چھوڑ گئے ہیں وہ پھر پھنس جائیں. تو معتزلہ جو ہیں، یہ یاد رکھیے گا، معتزلہ نے ہر دور کے اندر اپنا نام چینج کیا ہے. تو جو سچا ہوتا ہے نا اس کو نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان خارجیوں کا معتزلہ کا نام کرامیہ تھا. تو یہ آپ صرف ایک ہی صورت میں پہچان سکتے ہیں کہ ان کی بنیادی کتابوں میں معتزلہ کے عقائد کو، نظریات کو ڈھونڈیں. معتزلہ کے عقائد اگر آپ کو یاد ہوں گے تو پھر یہ کوئی بھی شکل اختیار کر کے آ جائیں آپ ان کو پہچان لو گے. یہ لوگ آ کر مناظرے پہ مناظرہ کرتے، خود فساد پھیلاتے، لیکن امام الرازی کے بارے میں کہتے کہ یہ اہل بدعہ ہے. تو معتزلہ کرامیہ آپ کی علمی پاور سے تنگ آ گئے. علمی پاور سے جب تنگ آ گئے اب دوسرے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے، مجمع میں لڑائی شروع کر دی. آپ کے بچوں، آپ کی بیوی پہ، آپ کے کردار پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. لیکن آپ پھر بھی نہ ڈرے، چونکہ باطل جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو پکڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. باطل کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی جلدی کوشش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ میں، اسٹیبلشمنٹ میں میرا ہاتھ پہنچ جائے. وجہ اس لیے کہ اس کے اندر سچائی نہیں ہوتی، اس نے ساری چیزیں جھوٹ کو جوڑ کے بنائی ہوتی ہے. تو اللہ تو اس کی مدد کرے گا نہیں. اب وہ اپنی مدد لیتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. وہ اپنی مدد کس سے لیتا ہے؟ وہ اپنی مدد لیتا ہے امراء سے. ان کو فوراً جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. صوفی جو ہوتا ہے وہ امراء کو نہیں جوڑے گا. امراء اس کے قدموں میں آ جائیں تو آ جائیں، وہ نہیں جوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس سچ ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ امراء اور حکومت میں ان کی چلتی تھی باطل فرقوں کی، خوب کیچڑ اچھالا، اور پھر امراء کو یہ بتلایا کہ امن اما
کا جو ہے وہ بہانہ بنایا کہ لوگ جو ہیں وہ بدزن ہیں، بڑی شکایت کر رہے ہیں، آپ ان کو یہاں سے نکال دیں۔ آپ کو ہرات چھوڑنا پڑا، آپ بخارا گئے، سمرقند گئے، ان علاقوں میں آپ گئے، تدریس، تقریر کے ذریعے سے باطل لوگوں کو جو ہے ان کی باطل سوچ کو جو ہے وہ چینج کیا اور اسلام کی طرف لائے۔ اور آپ نے بہت سے علاقوں میں سفر کیا آج کے دور میں جو وہ آزاد ملک بن چکے ہیں، مگر ہر جگہ آپ کے دشمن آپ کو نکلنے پہ مجبور کر دیتے۔ دلائل کا جواب خارجیوں کے پاس، اس دور میں ان کا نام کرامیہ تھا، نہیں تھا ان کے پاس۔ اب کھسیانی بلی کھمبا نوچنے والی بات لوگوں میں مشہور کرو، یہ اہل بدعہ ہے، یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، جبکہ وہ حقیقت بتلا رہے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی منافقوں کی ایک صفت پڑھی قرآن مجید کے اندر، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم حق اور باطل کو آپس میں جوڑو مت، مسلمانوں سے بھی تعلق رکھ رہے ہو، دوسروں سے بھی تعلق رکھ رہے ہو، جو نبی کو گالیاں دے رہے ہیں ان سے بھی تعلق رکھ رہے ہو، تو منافق حضور کو برا بھلا کہتے تھے نا، ان کے دل میں حضور کا پیار نہیں تھا، تو آگے سے وہ کہتے تھے ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح، اللہ فرماتا ہے یہی فسادی ہے، جو اصلاح کا نعرہ لگا رہا ہے یہی فسادی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب انہوں نے بھی کیا کیا کہ امام فخر الدین رازی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے خلاف کیا کہا کہ یہ امن و امان کو تباہ کر رہا ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ بندہ اگر زیادہ دیر رہا تو دلائل سے ہماری خامیوں کو واضح کر دے گا۔ جھوٹے لوگ مجمع میں بندہ چھوڑ دیتے جو مختلف طریقوں سے مقرر کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے، یہی طریقہ وہ اپناتے تھے۔ تو اس دور میں خارجی جن حکومت میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو بہت تنگ کیا۔ امام رازی مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے واپس رائے موجودہ ایران کے شہر میں اپنے وطن پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کو 2 بیٹے عطا کیے اور 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ آپ کے بیٹے جوان ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاشی تنگ دستی کو کس طرح دور کیا۔ بہت مشہور طبیب و تاجر تھے، جیسے علماء عالم بھی ہوتے ہیں تاجر بھی ہوتے ہیں، یہ طبیب بھی تھے اور تاجر بھی تھے، بڑی دولت تھی ان کے پاس۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کے دونوں بیٹوں سے کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد طبیب ہی بیمار ہو گیا، ہائے ہائے، اللہ کی قدرت دیکھی آپ نے، طبیب ہی بیمار ہو گیا اور وہ اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری جو ان کی دولت تھی وہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئی۔ جب دولت آ گئی تو اب حالت آپ کی یہ تھی کہ جب آپ تقریر کرتے تھے تو 50 سنہرے کمر بند والے ترکی غلام آپ کے گرد کھڑے ہوتے تھے۔ غریب آدمی کی ہر شعبے میں شامت آئی ہوتی ہے، اور جو امیر آدمی ہوتا ہے اس کی طرف سے ہر آدمی وکیل بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی فیملی میں یہ تجربہ کیا ہوگا، اگر غریب آدمی نہیں آیا تو اس کا ریزن صحیح بھی ہوگا تو آپ اس کو جھوٹا کریں گے، اور اگر امیر آدمی نہیں آیا اور ریزن نہیں بھی بتلایا تو آپ کہیں یار ان کو کام ہوتا ہے یار، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، تو خود آپ وکیل بن جاتے ہیں امیر آدمی کے۔ دولت بہت اچھی چیز ہے اگر صوفی عالم کے پاس آ جائے تو وہی ہوا، آپ کے پاس آئی تو آپ نے لوگوں کے دلوں میں حق بٹھانے کے لیے دولت کا استعمال کیا۔ بادشاہ بھی آپ کی عزت اور تعظیم کرتے تھے، بادشاہ خود آپ کے حلقہ میں آتے۔ خاندان خارزم، یہ خاندان آپ کا قدردان تھا، محمد خارزم شاہ، اس کے دور میں آپ کو ہرات جو ہے وہ بلایا گیا، وہاں آپ کو بڑی یونیورسٹی کا ہیڈ بنایا گیا۔ آپ جب خطبہ فرماتے تو بادشاہ حکمران آپ کے لیکچر میں شامل ہوتے، تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ جو دین کی خدمت کر رہا ہو اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ سلطان غیاث الدین غوری، یہ امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں 10 سال بڑا یہ بادشاہ، مگر آپ کی بہت قدر کرتا تھا۔ ان کی حکومت تھی خارزم، خراساں، غور، غزنی، بھی مسلکن شافعی تھے یہ بادشاہ۔ امام الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہنشاہ افغانستان سے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی کتاب میں اس نیک دل عادل بادشاہ کا ذکر کیا، اور ایک کتاب فارسی میں جو لکھی اس کا نام ہی لطائف الغیاسیہ، ایک کتاب کا نام ہی لطائف الغیاسیہ رکھ دیا۔ 4 حصے اس کے، علم الکلام، علم الفقہ، علم الاخلاق اور مناجات۔
4 حصے. دوران خطبہ بادشاہوں کو نصائح کرتے اور وہ قبول کرتے اور روتے. ایک روز تو ہم نے فرمایا سلطان نہ تیرا اقتدار رہے گا اور نہ یہ راضی رہے گا. بادشاہ سن کر رویا. سلطان شہاب الدین غوری اپنے بھائی کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا تو امام راضی سے تعلق کو برقرار رکھا، قدر و منزلت میں اور اضافہ کر دیا. ہرات جامع مسجد، ہم لوگ عام جامعہ مسجد بول دیتے ہیں، یہ جامعہ مسجد نہیں ہوتا، جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں. اردو میں یا عربی میں آپ نے بولنا ہو یونیورسٹی تو پھر جامعہ بولیں گے. تو یہ جو مسجد کے ساتھ لگتا ہے یہ جامع مسجد ہوتا ہے، لیکن غلط اس لیے نہیں کہتا کہ آپ کے زبان میں رائج ہو گیا ہے. جامع مسجد ہرات جو ہے ایک عظیم الشان اس کے قریب مدرسہ بنایا. یہ محمد افغور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. کا مقبرہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سہاوا میں ہے. یہ بادشاہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے 8 سال پہلے دنیا سے چلے گئے. یہ انڈیا سے واپس آ رہے تھے. 15 مارچ 1206 عیسوی میں مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک ہندو نے ان کو قتل کر دیا. یہ لکھی ہوئی ہے بات انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی. درسگاہ اتنی عظیم الشان درسگاہ تھی کہ شہزادے بھی وہاں پڑھنے آتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے. اس دور میں بادشاہوں کو معلوم تھا کہ علم ہمارے پاس ہے اور علم ہم کو پھیلانا ہے. علم قرآن و حدیث کے علم کا نام ہے. وہ خود بھی پڑھتے تھے، ایون کہ عیسائی آ کر تمہاری یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، درسگاہوں سے علم حاصل کرتے تھے. آج کا مسلمان ایم اے اسلامک اسٹڈی اور ایم اے عربی کرنے کے لیے امریکہ آتا ہے، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ آتا ہے. تو فیصلہ آپ ہی کیجئے، کیا ہم سب لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ قرآن و حدیث کا علم ہم سے زیادہ غیر مسلموں کو ہے؟ امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کا رعب اور دبدبہ اور علماء کا اور صوفیاء کا رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے کچھ روز یہ طریقہ بھی اختیار کیا. جب آپ باہر نکلتے تو 300 شاگردوں کا جھمگٹا فقہا جو ہوتے تھے آپ کے ساتھ ہوتا. عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں فصیح و بلیغ تقریر جو ہے وہ فرماتے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ اس دور کے خارجیوں اور کرامیوں سے ہٹ گئے. مجدد کو ہمیشہ باطل فرقوں سے نقصان پہنچتا ہے، اپنوں سے نہیں. اپنے تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد ہم جیسے بے وقوف و جاہلوں نے نہیں کہا، 500 علماء نے مجدد کہا. تو وہ سارے جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے. اپنے ساتھ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اپنے نہیں ہوتے. باطل نہیں ساتھ ہوتا. تو اگر باطل اس کے ساتھ ہے تو پھر وہ مجدد نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، اگر باطل اس کے ساتھ ہے تو پھر وہ مجدد نہیں ہے. چونکہ آپ نے دین اسلام کو باطل سے الگ کیا، اللہ نے آپ کو ساری اسلامی اور غیر اسلامی دنیا پر عزت عطا کر دی. انٹرنیشنل کانفرنس، آپ کے اعزاز میں ایک مرتبہ جامع مسجد ہرات کے قریب انٹرنیشنل کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. میں اس کو انٹرنیشنل کیوں بول رہا ہوں؟ وقت کا بادشاہ، سارے حکمران، ارد گرد کے علاقوں کے حاکم، ان کے شہزادے، بڑے بڑے علماء فقہا سب اس کانفرنس کے اندر شریک تھے. سلطان شہاب الدین غوری کا بھانجا آیا، سلطان محمود شاہ فیروز کوہ، آپ نے اس کو ساتھ بٹھایا. دوسرے حکمران اور عوام آئی، بٹھایا آپ. حضرت ابوبکر صدیق کے شجر کا یہ پھل، یعنی امام مجدد محدث فلاسفہ اور فصاحت و بلاغت سے عربی اور فارسی میں تقریر فرما رہے ہیں. شدید سردی تھی، کہیں کہیں برف بھی ہے. طبقات الشافیہ میں ایک بات ہے، کہتے ہیں کہ اس شدید سردی کے اندر ایک کبوتر باز سے اپنی جان بچاتا ہوا آپ کی جھولی میں آگے گر گیا. آپ اس وقت لیکچر دے رہے تھے تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور یوں رکھ دیا. وہ شدید سردی تھی. یہ کبوتر جو ہوتا ہے، یہ پروگرام میں کبوتر جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. کچھ پروگرام میں کبوتر جو ہیں وہ اڑائے جاتے ہیں، کبوتر چھوڑتے ہیں، امن کی علامت. کئی ادوار کے اندر کبوتر کا مختلف استعمال کیا گیا. ایک آدمی تھا، اس نے کبوتر جو ہے وہ رکھا ہوتا تھا کیا، تو مریدین جو تھے وہ پھر یہ بتاتے تھے کہ یہ اصل میں فرشتہ ہے جو وحی کرتا ہے ان کے کان کے اندر. ایک آدمی تھا، اس نے کبوتر پالے ہوئے تھے، تو وہ کہتا تھا جب جنگ ہارنے لگو تو کبوتر چھوڑ دینا، اور وہ واپس پلٹتے تھے.
تو جو ہی کبوتر اپنی جگہ واپس پڑا اسے معلوم ہو جاتا تھا جنگ سے ہار رہے ہیں، وہ پھر بھاگ جاتا تھا۔ تو کبوتر جو ہوتا ہے نا، اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ بڑا شور ہوگا، آپ اس کو بٹھا دیں، کچھ کبوتر وہ اڑتے ہی نہیں، لیکن یہ جو تھا اس کے پیچھے باز لگا ہوا تھا۔ اب یہ بیچارہ جان بچاتا ہوا آ کر گرا تو آپ کی گودی میں گر گیا۔ اس وقت مجمع کے اندر مشہور ادیب اور شاعر شرف الدین محمد بن انین رحمۃ اللہ علیہ یہ موجود تھے، انہوں نے فی البدیہہ جو ہے وہ آپ کی شان میں کلام پڑھ دیا۔ تو وہ لمبا ہے، میں کبوتر کے ذکر ہی سے آپ کو بتاتا ہوں۔ من نبع الورقا ان محلکم حرم وانک ملجاء للخائف، کبوتر کو کس نے بتایا کہ آپ کی قیام گاہ جو ہے محفوظ پناہ گاہ ہے اور آپ ہر خوف زدہ کے لیے جائے پناہ ہیں۔ وفدت علیک وقد تدانا، ختم۔ من نبع الورقا ان محلکم حرم وانک ملجاء للخائف وفدت علیک وقد تدانا، ختمها فحبوتها ببقائها المستانف، کبوتر کو کس نے بتایا کہ آپ کی قیام گاہ محفوظ پناہ گاہ ہے اور آپ ہر خوف زدہ کے لیے جائے پناہ ہیں؟ یہ کبوتر ایسی حالت میں آیا جب اس کی موت قریب آ چکی، یہ کبوتر ایسی حالت میں آیا جب اس کی موت قریب آ چکی تھی، مگر آپ نے اسے زندگی بخشی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، آپ نے قریب بٹھایا، جمعہ عطا فرمایا، آپ کی وجہ سے تقریباً 30,000 دینار جو ہیں وہ آپ کو ملے۔ تو یار ایک بات عرض کر جو آپ سب لوگ، امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تعریف کرے، انہیں 30,000 دینار ملے، تو تم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی تعریف کرو گے تو نبی تمہیں کتنا نوازیں گے، اور جب تم حضور کی تعریف کرو گے تو رب تمہیں کتنا نوازے گا۔ سمپل سی بات۔ مشکلات میں اضافہ۔ شہاب الدین غوری کے قتل کے بعد امام الرازی رحمۃ اللہ کے خلاف شورش زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ شر پسندوں کو غیاث الدین غوری کے کزن اور داماد ملک ضیاء الدین کی حمایت حاصل تھی۔ کرامیہ فرقہ کے بانی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، وہ ہار گیا۔ اس نے مشہور کر دیا کہ یہ فلسفی ہے، زندیق ہے، کیونکہ وہ خود ہار گیا تھا، تو اب تو کسی طرح تو ہار چھپانی ہے، بولا کہ یہ فلسفی ہے اور زندیق ہے۔ اس فتوے نے ہنگامہ برپا کر دیا، کیونکہ یہ خارجی معتزلی اللہ کو اپنی طرح کا مانتے تھے اور کمینگی کی انتہا کر دی۔ مجمع میں بٹھائے ہوئے خبیث لوگوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کے بچوں اور بیوی پر گندے الزامات لگائے۔ میں اس عربی کی عبارت کا ترجمہ نہیں آپ کو سنا سکتا، اتنے گندے الزامات ہیں، اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ کو معلوم ہو گیا شہاب الدین غوری کے وزیر نے آپ کو محفوظ مقام تک جو ہے وہ پہنچا دیا۔ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا تقریر کرتے ہوئے، المرء ما دام حیا یستہان بہ، جب تک بندہ زندہ رہتا ہے اس کی اہانت کی جاتی ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے پھر اس کی قدر جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ آپ کے بیٹے محمد کی وفات ہو گئی، اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ آپ کے اشعار پڑھ لیں تو آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ بس یوں سمجھو کہ ختم ہی ہو گیا اندر سے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بچہ بڑا ذہین تھا، بہت بڑا عالم و فاضل، اور آپ فرماتے تھے کہ میرے جانے کے بعد یہ بیٹا مجھ سے بھی زیادہ قابل اور مشہور ہوگا اگر یہ زندہ رہا تو۔ اسے شمس الدین کہتے تھے۔ اتنا پیار تھا آپ کو اپنے بیٹے سے کہ سورہ یونس کی تفسیر میں ذکر کیا، سورہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا، سورہ رات کے آخر میں ذکر کیا۔ دو شعر میں آپ کو سنا تھا۔ فلو کانت الاقدار منقادۃ لنا فدیناک من حماک بالروح والجسم ولو کانت الاملاک تاخذ رشوۃ خدعنا لها بالرق فی الحکم والاسم، اگر تقدیر میرے اختیار میں ہوتی تو ہم تیرے بخار کے لیے اپنا جسم و روح قربان کر دیتے، اور اگر ملائکہ رشوت لیتے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو ظاہری اور عملی لحاظ سے ان کی غلامی میں دے دیتے، تجھے چھٹا لیتے۔ 800 آج سے 807 سال پہلے لوگوں سے گزارش کی اتنے بڑے علامہ نے کہ ان جیسا موجد، اب تو کتابوں سے لکھ کے چوری کر کے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کتابیں لکھ لیتے ہیں نا، یہ لوگ کتابوں کے موجد تھے، موضوعات کے موجد تھے، مقالات کے موجد تھے، یہ چوری نہیں کرتے تھے، خود بیٹھ کے بناتے تھے۔ ہاں تو 6 صدی کا مجدد آج تو شاید ہی کوئی اس کے پاؤں کی گرد کے برابر بھی ہو۔ 807 سال پہلے گزارش کی، اے پڑھنے والوں، میرے اور میرے بیٹے کے لیے کثرت سے سورت فاتحہ پڑھنا۔ دیکھا آپ کو کتنا اندھیروں میں رکھا جاتا ہے، وہ جی یہ تو فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اسے کیا ہوتا ہے؟ 807 سال پہلے اتنا
اتنا بڑا امام کہہ رہا ہے میرے اور میرے بیٹے کے بارے میں کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کاملہ کی دعا کرنا۔ معلوم ہوا کہ پڑھے لکھے عربی علماء فاتحہ کے قائل تھے 1923 سے پہلے تک۔ آپ کی ایک بیٹی تھی، اس کا بیاہ وزیر علاء الملک علوی سے ہوا۔ یہ بڑے عالم، بڑے فاضل اور ادیب تھے۔ انہوں نے چنگیز خان سے امان لی، تو چنگیز خان نے جب حملہ کیا تو شاہی محل تھا پورا، تو یہ آپ کی فیملی، یہ آپ کی بیٹی اور کچھ اور، یہ اس محل کے اندر رہتے تھے۔ چنگیز خان نے کہا کہ امام فخر الدین رازی کی اولاد کو امان ہے۔ جب یہ اعلان ہرات کے علماء نے، فقہاء نے، دوسرے حکمرانوں نے سنا تو وہ بھی جا کر اسی محل کے اندر جمع ہو گئے۔ تو جب تاتاریوں نے ہرات پر حملہ کیا تو محل کے اندر، شاہی محل میں بہت سارے جمع ہو گئے، تو تاتاریوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے بیٹے اولاد کون سی ہے، وہ ذرا سائڈ پہ ہو جائے۔ تو وہ آگے باہر آئے، نکلے، ان کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ سائڈ پہ کرنے کے بعد جتنے اندر تھے سب کو قتل کر دیا۔ ان کو پھر وہ دوبارہ ساتھ اپنے سمرقند جو ہیں وہ لے گئے۔ آپ کا ایک نواسہ شمس ہراوی، انہوں نے بھی خوب علم سیکھا اور یہ ہرات کے چیف جسٹس بھی رہے۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے بیٹے ابو بکر جو کنیت رکھتے تھے، کنیت میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے سامعین کو کہ آپ یہ دونوں طرح بول سکتے ہیں۔ کنیت تو خیر لفظ ہے ہی نہیں ہے، کنیت یا کنیت، ٹھیک ہے، دونوں طرح آپ بول سکتے ہیں۔ تو ان کے ایک بیٹے کی اولاد پھر آگے چلی جو اپنی کنیت رکھتے تھے، ابو بکر کنیت رکھتے تھے۔ آپ نے امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو بڑی شعراء آفاق کتب دی، جن کو آج تک لوگ اپنی تقاریر و تحریر کی بنیاد بناتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ مائے ہراوی نے 146 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، نام لیے اس نے۔ کتاب ہے شرح حال و زندگی امام فخر الدین رازی۔ اس کتاب کے اندر 146 کتابوں کے نام گنوا دیے۔ میں چند برکت کے لیے نام لے دیتا ہوں کہ آپ کو کہیں ملیں تو ضرور پڑھیے، خاص طور پر یہ جو طلبہ ہیں، علماء ہیں، ہم لوگ تو جاہل ہیں، آپ لوگ پلیز اپنے مطالعہ کے اندر یہ کتابیں شروع ہی سے رکھ لو۔ یہ مدرسہ کے بچے جتنے میری تقریر سنتے ہیں، یہ میری گزارش ہے آپ سے، ڈائریکٹ کتاب کو پڑھو۔ ہم سے بہت سی غلط ہوئی ہیں اپنی لائف کے اندر، لیکن آپ مت کرو، کوشش کرو، جو نہیں آتا پوچھو۔ طالب علمی کے دور کے اندر ہی دوسری کتابوں کو بھی ختم کرتے چلے جاؤ۔ تفسیر سورۃ الفاتحہ، اس کا نام مفاتیح العلوم بھی ہے۔ یہ 2 جلدوں میں سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر لکھی، اتنا بڑا علامہ ہے یہ، اور فاتحہ کا قائل ہے، اور ہم اتنے سالوں کے بعد آ کر فاتحہ کو حرام قرار دے رہے۔ تفسیر صغیر، اسرار التنزیل و انوار التعویل، اس کتاب کو مکمل کرنے سے پہلے ہی آپ دنیا سے چلے گئے تھے۔ المطالب العالیہ علم الکلام میں ہے۔ نہایت العقول فی درایت الاصول، اصول فقہ کے اندر ہے۔ الملخص فی الحکمت، البیان والبرہان فی الرد علی اہل الزیغ والطغیان، علم الکلام میں ہے یہ بھی کتاب۔ المباحث العمادیہ فی المطالب المعادیہ، یہ بھی علم الکلام کے اندر ہے۔ تحصیل الحق، تہذیب الدلائل وعیون المسائل، ارشاد النظار الی لطائف الاسرار، اجوبۃ المسائل النجاریہ، الزبدۃ فی علم الکلام، اس کا نام زبدۃ الافکار و عمدۃ النظار ہے۔ عصمت الانبیاء، آپ کے نزدیک انبیاء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، اس پہ کتاب لکھی۔ رسالہ فی التوحید، تعجیز الفلاسفہ، فارسی کے اندر لکھی۔ المباحث المشرقیہ فی العلم الالہیت والتبعیت، حکماء متقدمین کے تمام اقوال کو جمع کیا اور شکوک و شبہات کے خود جوابات جو ہیں وہ آپ نے تحریر کی۔ یہ نہیں ہے کہ سوال آپ کے ذہن میں آیا تو جواب کہیں سے لے لیا، نہیں، وہ شکوک و شبہات جو تھے خود ان کے جوابات دیے آپ نے۔ مجدد ہے نا بھائی، تو کتاب تو نہیں لکھیں گے۔ المباحث المشرقیہ فی علم الالہیت والتبعیہ، جامع العلوم، 60 علوم کی تشریح کی۔ شرح الاشارات، شیخ ابو علی سینا کی کتاب پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی پھر اعتراضات کیے۔ مصنف فی مناقب الشافعی، شرح الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے نام، شرح عیون الحکمہ، آخری عمر میں لکھی۔ عیون الحکمہ ابو علی سینا کی کتاب کی امام رازی نے اپنے شاگرد کی گزارش پر شرح کی۔ محصل افکار المتقدمین والمتاخرین من العلماء والحکماء والمتکلمین،
نام ہی بتا دے گا آپ کو کہ اندر کیا ہے. کتاب النفس والروح وشرح قواہما لباب الاشارات فی الفلسفہ. کتاب الاشارات کا خلاصہ جو ابن سینا کی ہے. الشجرۃ المبارکہ شرح کلیات قانون الجامع الکبیر فی الطب نہایت الاعجاز فی درایت الاعجاز. المحصول در اصول فقہ الاربعون فی اصول الدین المسائل الخمسون یہ بھی علم کلام ہے. اور تاسیس التقدیس ٹاپ کی کتاب ہے تاسیس التقدیس. 1000 دینار اس کتاب کے لکھنے پر ملک عادل ابی بکر بن ایوب نے آپ کو خوش ہو کر عطا فرمائے. اس کتاب کا خاص موضوع لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. اس گفتگو کو اصطلاحاً جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ تجسیم و تشبیہ. آپ اندازہ لگاؤ کہ آج 2017 ابھی جاری ہے نا، نومبر ہے نا، آج سے 807 سال قبل بھی یہ مسائل تھے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آج بھی ان کے پیروکار موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کا جسم مانتے ہیں. ان میں سے ایک ابن تیمیہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے جسم کا قائل ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. تو آج بھی آپ تلاش کیجئے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہے، جہت کے قائل ہے. آپ جب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر احسان کیا، وہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بچا گئے. کس طرح قرآن اور حدیث اور عرف عام سے مثالیں دیتے ہیں. میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. آپ خود جا کے اساس التقدیس تاسیس التقدیس خود پڑھ لیجیے گا. معتزلہ کرامیہ اور آج کے خارجیوں کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. کئی میں ترجمے آج بھی اردو میں پڑھتا ہوں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو 4 انگل بھی بڑی نہیں ہوتی. سنیں ہم تو آج بھی یہ ہے. لیکن امام رازی کیا فرماتے ہیں اور تمہیں کس طرح کفر سے بچا گئے؟ امام رازی فرماتے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے. وہاں چیزیں کہ منقسم شود مرکب است، وہ چیزیں کہ مرکب است ممکن است، وہ ہر چیزیں کہ ممکن باشد قدیم و ازلی گفتہ نمیشود. اور وہ چیز جو تقسیم ہوتی ہے وہ مرکب ہے، اور جو مرکب ہے وہ ممکن ہے. وہ ہر چیز جو ممکن ہے وہ قدیم اور ازلی نہیں ہو سکتی. جواب دو. اب چونکہ وہ لاجواب ہوتے تھے تو انہوں نے کہا یہ بدعتی ہے. اتنی سی بات آج بھی ہے، پہلے بھی تھی آج بھی ہے. معراج کتاب آپ نے لکھی، اس کی 5 فصلیں ہیں. آپ نے بتایا کہ حضور کو معراج ہوا ہے، پہلے خانہ سے کعبہ سے قبلہ سے دوسرے قبلہ تک. اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت عطا کی، میں نے دونوں قبلوں میں نماز ادا کی. بیت المقدس جا کر بھی میں نے نماز ادا کی، بلکہ مجھے تو رب نے اتنا کرم کیا میں نے وہاں جا کے 2 نفل پڑھے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نبیوں کو نماز پڑھائی. آپ وہ میرا کلپ دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ. یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، یہ ولیوں کا صدقہ ہے کہ اس جگہ مجھے پہنچایا. حالانکہ مسجد اوپر ہے، نیچے میں گیا جہاں میرے نبی نے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، وہاں میں نے 2 نفل ادا کیے. پھر آپ نے وہاں سے جو بیت المقدس سے آگے کا سفر آسمان تک اور پھر وہ سب بیان کیا. تفسیر کبیر یہ ایک آپ کی شرافہ و مارکۃ العرب کتاب تفسیر کبیر. آپ نے آخری عمر تک یہ اسے لکھتے رہے. التفسیر الکبیر نام کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس لیے دھوکہ مت کھائیے گا. 8 کا ذکر تو طبقات المفسرین میں عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد سیوطی شافعی نے کیا ہے. تفسیر کبیر آپ نے مکمل نہیں لکھی. اسلوب تفسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ محمد تک جو ہے وہ آپ نے لکھا. اس کے بعد قاضی شہاب الدین بن خلیل دمشقی نے اور پھر شیخ نجم الدین احمد بن محمد نے اس کو مکمل کیا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فقہ، لغت، منطق، ادب، تفسیر، شاعری، طب، حکمت، فلسفہ، علم الکلام اور اللہ کے کلام کی تشریح میں تدریس میں امام تھے. آپ کا ہم پر یہ احسان رہے گا کہ فلسفہ کی یلغار کو روکنے کے لیے ہتھیار ہمیں عطا کیے، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کے پاس یونانی فلاسفر کی کتابوں کا تراجم آ چکے تھے اور خارجیوں کی اولاد نئے نئے انداز میں حملہ کر رہی تھی. امام الغزالی اور امام الرازی، امام الغزالی رحمہ اللہ کا ذکر میں 107 نمبر سٹوری پہ کر رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، اسے ضروری سننا اگر نہیں سنا تو. امام الغزالی اور امام الرازی رحمۃ اللہ کا احسان رہے گا کہ فلسفے کو پہلے تو مسلمان کیا. سنیں نا، فلسفے کو پہلے تو مسلمان کیا، پھر اس کا استعمال ہمیں سکھایا. اور ایک بات یہ میں بتا دوں،
امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام الرازی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف مسلمانوں پر احسان ہے بلکہ عیسائیوں پر احسان ہے، یہودیوں پر بھی احسان ہے، بلکہ ہر اس مذہب پر احسان ہے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں آسمانی ہوں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں امام الغزالی کی تقریر میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ کوئی ایسا مفسر نہیں جو امام الرازی کے بعد پیدا ہوا ہو اور آپ کی تفسیر کا محتاج نہ ہو۔ آپ کی کتاب کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر نہیں ہے باقی سب کچھ ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے گھر میں کنواں ہے، گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے، اور اس شخص کی کتاب پہ تبصرہ کر رہے ہیں جس نے صحرا کے لوگوں کو، پیاسوں کو بتایا کہ پانی کیسے ڈھونڈتے ہیں، بچاتے کیسے ہیں، نکالا کیسے جاتا ہے، اصل پانی کیا ہوتا ہے۔ آج آپ کے پاس تو گھر میں کنواں ہے صاف پانی کا اور ادھر باہر نہر بہہ رہی ہے۔ آپ تو یہی کہو گے نا کہ تفسیر کبیر میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے۔ تعجب ہے، ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور جب اس آیت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی تفسیر کبیر لکھ دیتا ہے تو کہتے ہو کہ تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے۔ قاضی القضات ابو الحسن علی سبقی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہی کہا گیا کہ تفسیر کبیر میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے، تو آپ نے کہا، فرمایا مل امر قضا انما فیہ مع تفسیر کل شیء۔ دیکھا، بڑے عزت سکھاتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ مل امر قضا انما فیہ مع تفسیر کل شیء۔ غلط کہہ رہے ہو کہ اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے، نہیں، تفسیر کے ساتھ سب کچھ ہے۔ میرا موضوع تفسیر نہیں ہے، ورنہ خدا قسم میں آپ کو تفسیر کبیر سے بتاتا، آپ نے پڑھنی ہو تو آپ کا کام آسان ہو گیا۔ وہ کیسے؟ محقق العصر، اصلی نابغہ روزگار، قرآن کا منہاج دکھانے والے عظیم مصنف و مؤلف اور مترجم۔ میں تو ان کو سخی مصنف کہتا ہوں۔ وہ کیوں؟ انہوں نے تصنیفیں کر کر کے بانٹی ہیں، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں سخی مصنف۔ حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری، بانی مرکز تحقیقات اسلامیہ، آپ نے فضل قدیر کے نام سے ترجمہ کیا ہے اور لوگوں کو دے دیا، اب مارکیٹ میں آتا جا رہا ہے، خریدو، اسے پڑھو۔ آپ دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیتے تھے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی ترقی میں صرف دو خوش ہوتے ہیں، ایک باپ خوش ہوتا ہے، خواہ اس کا بیٹا اس سے بھی بڑھ جائے، اور ایک استاد بڑا خوش ہوتا ہے، خواہ اس کا شاگرد اس سے بھی بڑھ جائے۔ کچھ مقررین کی فل کوشش ہوتی ہے کہ میں اکیلا ہی جو ہے وہ تقریر کروں اور کوئی نہ ہو، کیونکہ وہ ڈر ہوتا ہے کہ جو برابر کا مقرر ہے وہ بولے گا تو کہیں اس کی شہرت نہ ہو جائے، یا یہ وہی تقریر نہ کر دے جو ہم تیار کر کے آئے ہیں۔ مگر یہ 6 صدی کے مجدد کا طریقہ کیا تھا؟ آپ جب تقریر و تدریس کے لیے بیٹھتے تو وہ ایک پورا جلسہ ہی ہوتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرانے دور کے اندر پڑھانے کا طریقہ کچھ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، جبکہ وہ ایک کلاس ہوتی تھی۔ تو آپ جب بیٹھتے تو آپ کے گرد آپ کے ٹاپ کے شاگرد بیٹھتے، جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مجتہد ہیں، امام بننے کے قریب ہیں۔ ان میں سے زین الدین ہیں، قطب مصری ہیں، اور علامہ شیخ شہاب الدین نیسابوری ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی تعلیم جن کی مکمل ہونے والی ہے، ابھی ہوئی نہیں، کچھ کتابیں رہتی ہیں ان کی۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے تلامذہ ہوتے، ان کے بعد پھر عوام ہوتی، جو لوگ آئے ہیں۔ اب کوئی کھڑا ہو کر جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھتا تو آپ جواب نہیں دیتے تھے، وہ شاگرد دیتے، ان کو کہتے چلو بھائی تم میں سے کوئی اٹھے جواب دے۔ تسلی ہو جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ فرماتے بڑوں کو ابھی تم کھڑے ہو کے جواب دو۔ ان سے تسلی ہو جاتی تو ٹھیک ہے، آخر میں اگر تسلی نہیں ہوئی تو پھر آپ کھڑے ہوتے، تو دوسروں کو بھی اپنے جلسے کے اندر موقع فراہم کرتے کہ وہ ایک موضوع ہے، اس کے اوپر وہ گفتگو کریں۔ شاعرانہ ذوق بھی تھا۔ آپ کے دور کے اندر جو صنف چل رہی تھی وہ ربائی فارسی کے اندر چلتی تھی، تو آپ نے بھی اسی کو اختیار کیا، اسی صنف کو اختیار کیا۔ اگر آپ کو ان کی شاعری پڑھنے کا ذوق ہے تو ابن ابی اسیبیہ شامی
یہ فزیشین ہیں، طبیب ہیں، بڑے ٹاپ کے، یہ 13ویں صدی کے مشہور طبیب ہیں، انہوں نے طب اور اطباء کی تاریخ کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ اب اگر ہمارا شعبہ ہوتا تحقیق، ہم لوگ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہوتے تو پھر ہم لوگ ان کی کتابیں جمع کرتے۔ 700 صفحات کی کتاب ہے، جانتے ہو نام کیا ہے؟ عیون الانباء فی طبقات الاطباء۔ تو آپ کو پتہ چل جائے کہ میڈیکل کے اندر آپ کی پاور کتنی ہے، لیکن ہو چکے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے تحقیق کرنا۔ اس کے اندر انہوں نے امام الرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، تو آپ کو اگر ان کی شاعری پڑھنی ہے تو یہ کتاب پڑھیے گا، اس میں شاعری دیں گے وہ آپ کو۔ عربی اور فارسی کا ایک ساتھ استعمال کر دیتے تھے آپ۔ ہاں، میں نے ان کی شاعری کچھ پڑھی ہے، ایک ساتھ عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال، جیسے 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے روحانی مجدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وہ کلام ہے نا، لم یاتی نذیر و کفی نظر مثلیت نشد پیدا جانا، ہے نا، کیسے استعمال فرماتے ہیں آپ اس کے اندر، عربی، فارسی، اردو، ہندی استعمال کریں۔ اس مجدد 6ویں صدی کے مجدد کی صفت، یہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کے ایک بھائی تھے، مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک بھائی تھے رکن الدین، آپ کو معلوم ہے کہ اکثر لڑائی تو ہو جاتی بھائیوں کے اندر، یہ بھی عالم تھے، مصنف بھی تھے، لیکن اب معلوم نہیں کہ کیا ہوا، دماغ کچھ تھوڑا سا پھر گیا ان کا، اپنے بھائی سے حسد کرنے لگے۔ جہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جاتے، یہ بھی پیچھے چلے جاتے، جا کے لوگوں کا تو سنو میں بھی مصنف ہوں، میں بھی عالم ہوں اور اس سے بڑا ہوں، اس کی کتابیں پڑھتے ہو، فخر الدین کی کتابوں میں کیا ہے جو میری کتابوں میں نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ آپ ان کو بڑا سمجھاتے، کہتے بھائی آپ ایسی باتیں نہیں کیا کرو، آپ کو خرچہ چاہیے، چیزیں چاہیے، میں ساری آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں، لیکن وہ مانتے نہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا؟ وہ دشمن جو ہیں وہ مزہ لیتے، ہنستے، ان کا بھی مذاق اڑاتے اور ان کی بھی توہین ہوتی۔ تو آپ نے پھر بھی ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن ان کی بہتری کے لیے کیا کیا کہ آپ نے شاہی محل کے اندر، شاہی قلعہ کے اندر ایک جگہ ان کو دلوا دی خاص، کہا آپ یہاں بیٹھیں، تصنیف کریں، جو آتا ہے اس، لیکن اب یہیں آپ رہیں گے، اور 1000 سالانہ دینار منافع کی جاگیر جو ہے وہ حاکم سے ان کے لیے دلوا دی، یعنی پھر بھی اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ فائدہ سوچا۔ یہ بات اکثر چھوٹے بھائی کہہ دیتے ہیں، او جی بڑے بھائی نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ چھوٹے بھائی نے بھی بڑے بھائی کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے لیے کچھ کرنا ہے تو چھوٹے بھائی کو بھی بڑے بھائی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بھائی کا کام صرف بدتمیزیاں کرنا ہوتا ہے اور چھوٹے بھائی کا کام صرف نافرمانیاں کرنا ہوتا ہے، اور بڑے بھائی کا کام چونکہ وہ پہلے پیدا ہو گیا ہے اس لیے اس کا کام یہ ہے کہ ان کا خیال رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، معاف کرتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، دونوں کو کام کرنا ہے۔ آپ کی تعلیمات بالکل وہی ہے۔ اگر آپ تاسیس التقدیس پڑھیں اور تفسیر کبیر پڑھنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ کی تعلیمات بالکل وہی تعلیمات ہیں جو 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے روحانی مجدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کی تعلیمات ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، وہی تعلیم، بس آپ پڑھیے سی ذرا۔ تو اس لیے اس کے پڑھنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ جو ہے وہ ٹوٹلی عربیوں کے عقیدے سے مختلف ہے، نہیں، وہ جو اصل عربی تھے، جو اصل مسلمان تھے، جو نبی کے عاشق تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کا عقیدہ وہی ہے، ان کی تعلیمات وہی ہیں۔ 6ویں صدی کے مجدد امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ان کے نزدیک معصوم عن الخطا ہیں۔ اب آپ مثال چاہیں گے مجھ سے تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ آپ نے اگر کوئی نارمل بھی تفسیر پڑھی ہو تو وہ داؤد علیہ السلام کا قصہ کبھی سننے میں آیا آپ کے کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے وہ ایک عورت جو ہے اچھی لگی، تو میں پورا مجھے ہمت نہیں پڑتی میں نبیوں کے بارے میں، لیکن یہ بتاؤں آپ کو کہ جن لوگوں نے یہ قصہ بنایا تھا نا وہ داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، وہ ان کو بادشاہ مانتے ہیں۔ میں اسرائیل گیا ہوں نومبر، یہ بھی نومبر جاری، میں نومبر میں ہی پچھلے سال 2016 میں اسرائیل گیا تھا، میں پیلسٹائن اور وہاں، تو وہ میں نے ان کی قبر دیکھی ہے، وہ ان کو بادشاہ مانتے ہیں، ہم نبی مانتے ہیں۔ تو اب دونوں میں فرق ہے، اگر آپ کسی کو بادشاہ مانتے ہیں تو اب کوئی نہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، تو وہ واقعہ بنا دیا گیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر
جلد 7 صفحہ 178. فرماتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ کے دربار میں گیا, وہ اس واقعے کو بڑا مزے لے کے سنتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا سنتے ہوئے. میری بات سمجھ رہے آپ؟ وہ بڑا خوش ہوتا تھا. کسی آرمی کے افسر کی بیوی کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اس کو ایسی جنگ میں جھونک دینا کہ جہاں اس کا مرنا ضروری ہو, بڑا سنتا تھا خوش. تو اب یہ 6 صدی کا مجدد جو ہے, اس نے اپنے مجدد ہونے کا ثبوت دیا بادشاہ کے بڑے دربار میں بیٹھ کر. اب چاہتے تو یہ بھی تفسیروں کا سہارا لے لیتے, کون سی تفسیر نہیں جس میں یہ بیان نہیں کیا گیا؟ تقریباً تفاسیر کے اندر بیان کیا. تو آپ بھی بیان کر دیتے وہ بھی کہتا ہے, وہ بھی کہتا ہے, وہ بھی کہتا ہے, وہ بھی کہتا ہے. نہیں, آپ نے وہاں تقریر کری دربار کے اندر. اللہ نے انبیاء کی تعریف کی ہے. اب دلائل ذرا سنیے گا, اس واقعے کو جھٹلانے میں کیا دلائل دے رہے. اس لیے یہ واقعہ بیان کرنا منع ہے. اب آگے دلائل سنیے. اگر پیغمبر مانتے ہو تو پھر تو, اور اگر تم پیغمبر نہیں مسلمان مانتے ہو تو بھی منع ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مردوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو. اور اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو بھی بیان کرنا منع ہے. یہ ہے مجدد کا کمال. دیکھنا کون کو آگے شک بیان کر کے خود ہی جواب دیتے. اگر تم اس واقعے کو صحیح مانو تو بھی بیان کرنا منع ہے, کیونکہ برائی کی اشاعت ہے اور اس سے ثواب نہیں ہوتا. برائی کو آگے بیان اشاعت کرنے سے ثواب نہیں ہوتا. اور اگر یہ جھوٹا ہے تو بیان کرنے والا عذاب کا مستحق ہوگا. تو آخر میں فرمایا اس قصے کو بیان کرنا ممنوع ہے اور حرام ہے. تو بڑے دربار کے اندر آپ نے بادشاہ کی ٹھکائی کر دی. حالانکہ اس کی طرفداری کرتے تو فائدہ ہو سکتا تھا, اسٹیبلشمنٹ میں داخل ہو جاتا آدمی. اس دور کا اسٹیبلشمنٹ تو بادشاہ ہی ہوتا تھا نا, خود ہی ہوتا تھا. اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ فلسفے کا بڑا سہارا لیتے تھے. آپ نے تفسیر آل عمران میں تذکرہ کیا کہ خوارزم میں میں تھا آیا تو وہاں ایک عیسائی آیا. اب میں اس کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں پوری گفتگو کا. وہ عیسائی آیا تو آگے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں, اس میں کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے معجزات تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. دلیل دیکھیے, تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے معجزات چلے آ رہے ہیں تواتر کے ساتھ, ہر دور میں مشہور رہے. تو یہ جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نبی ہیں, اور ہر عقل مند آدمی تواتر کو قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہ ایک آدھ بندے نے بیان کیا ہو, سینکڑوں نے ہر دور کے اندر بیان کیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو وہ آگے سے بولا. اور یہ باطل کی ایک میں آپ کو بتا دوں, جب آپ بات کر رہے ہوں گے نا, وہ بیچ میں سے جب وہ مر رہا ہوگا نا تو فوراً کوئی بات پکڑ کے آگے چلا جائے گا. وہ فروئی بات کے اوپر ادھر آگے نکل جائے گا. اب جب یہ یہاں چپ ہو رہا تھا فوراً نکل, ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے, ہار قبول نہیں کرنی نا, آگے نکل گیا. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے. تو کیا مانتے ہو تم لوگ؟ اگر ہم تو ان کو اللہ مانتے ہیں, معبود مانتے ہیں. آپ نے فرمایا پہلے تم نے نبوت پہ گفتگو کی, نبوت سے الوہیت پر آ گئے ہیں. ایک ٹاپک چھوڑ کر تم بہت اعلیٰ مقام کے اوپر پھر چلے گئے گفتگو کرنے. کہنے لگے اللہ جو ہے وہ جسم, طول, عرض, جوہر ان سے پاک ہے. جبکہ دنیا یہ جانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جبکہ دنیا یہ جانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم تھا, آپ نظر آتے تھے, تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, بڑے ہوئے, دوسرے انسانوں کی طرح وہ کھاتے تھے, پیتے تھے, بات کرتے تھے, بیٹھتے تھے, سوتے تھے, جاگتے تھے, چلتے پھرتے نظر آتے تھے, اور پھر تمہارے مطابق وہ قتل کر دیے گئے. یہ تمہارے مطابق سمجھ رہے ہیں, پھر تمہارے مطابق وہ قتل کر دیے گئے. تم ہی اقرار کرتے ہو کہ وہ فرار بھی ہوئے, تم ہی اقرار کرتے ہو کہ ایک جگہ وہ چھپے بھی, پھر گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دیا گیا. اب تم بتاؤ یہ صلیب کا عمل اللہ پہ ہوا یا اللہ کے جز پر ہوا؟ یہ جو صلیب کا عمل تمہارے بقول کیا گیا یہ کس پہ ہوا؟ اگر کو اللہ پر تو بھی باطل ہے, اگر کو اللہ کے جز پر تو بھی باطل ہے. میں تم سے یہ پوچھتا ہوں, تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے, تو اگر عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تھے تو وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اب ذرا اس کی حالت دیکھنے والی تھی. اگر ہم ہوتے تو میں بیان کرتا آپ کو. سمجھ لگے
تم کہتے ہو کہ وہ بڑے عبادت گزار تھے، تو اگر وہ خود اللہ تھے تو وہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اور تم جو یہ دلیل بیان کرتے ہو کہ وہ مردہ زندہ کرتے تھے اس لیے اللہ ہے، تو کہنے لگے سنو، مردے زندہ کر دینا کوئی بڑی خوبی نہیں ہے، کیوں؟ آلریڈی اس میں روح تھی تو پلٹائی، خوبی ہے، معجزہ ہے، لیکن اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے، کیوں کہ چیزیں نارمل طور پر وہ ہیں، نارمل طور پر ہیں۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ پڑھا ہوگا، تمہاری کتابوں میں ہے کہ وہ اپنے ڈنڈے کو سانپ بنا دیتے تھے۔ اب یہاں دو الگ چیزیں ہیں، ڈنڈا نباتات سے، سانپ حشرات، جانوروں کی قسم، اچھا حشرات سے، دونوں الگ نوع ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہو گیا کہ وہ نباتات ڈنڈے کو سانپ بنا رہے اور پھر سانپ کو ڈنڈا بنا رہے، تو ان کو بھی تو پھر خدا مانو نا، وہ تو ایک نئی چیز کو زندگی دے رہے۔ عیسائی چپ ہو گئے۔ ہر بڑے سچے آدمی نے آپ کی تعریف کی اور آپ کی جو ہے وہ خدمت کو سراہا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے بارے میں زکریا القزوینی نے اپنی کتاب اسرار البلاد و اخبار العباد میں لکھا ہے، امام الوقت و ناظرۃ الدہر و عجوبۃ الزمان، بڑے الفاظ ہیں۔ امام الوقت، اللہ اکبر۔ ابن اسیر نے الکامل میں کہا کان امام مد دنیا فی عصرہ، وہ دنیا کے امام تھے اپنے زمانے میں۔ ابن خلقان نے فرمایا وہو کان فرید عصرہ، اور کہا اپنے زمانے میں وہ فوقیت لے گئے فی علم الکلام، علم کلام کے اندر، والمعقولات کے اندر، وعلم العوائل۔ خیر الدین الزرقلی، یہ ذرا اردو میں لکھا ہوتا تو غلطی ہو جاتی ہے، میں اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ الزرقلی ہے، خیر الدین الزرقلی۔ انہوں نے اپنی کتاب الاعلام کا مجھ سے تراجم، 6 جلد، محمد بن عمر کی پٹی ہے اور اس میں الفخر الرازی کا ٹائٹل ہے۔ وہ مفسرین کے امام، معقول و منقول میں یکتا تھے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا۔ وہ قرشی النسب تھے۔ الوزیر جمال الدین ابو الحسن علی بن یوسف کفتی، یہ کفت مصر کا شہر ہے، یہ وہاں پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کو کفتی بولتے۔ بے اخبار الحکماء میں لکھا ہے خاتم الحکماء اسلام، اسلام کے جو بگ سکالرز ہیں ان کے یہ خاتم ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام تھا کہ بادشاہ آپ کے قدموں میں حاضر ہوتے تھے۔ محمد بن تقش آپ کا شاگرد تھا، بادب آپ کے سامنے کھڑا رہتا، بعض اوقات تو آپ اس کو ڈانٹ دیتے، پر مجال ہے کہ وہ آگے سے بولتا۔ یہ ہوتا تھا ادب علم کا اور علماء کا۔ ابن ابی السیبیعہ عیون الانباء فی طبقات الاطباء میں لکھتے ہیں کہ افضل المتاخرین و سید الحکماء المحدثین، کتنے بڑے بڑے جملے ہیں جو امام فخر الدین رازی کے لیے استعمال کیے اس دور کے بڑے بڑے علماء نے اور بعد میں آنے والوں نے۔ علامہ ذہبی مورخوں میں کچھ ابن جوزی جیسے ہیں، ایسی بے روحی سی آئمہ کا ذکر کریں گے کہ حقیقت دور کھڑی پریشان ہوتی ہے بعض اوقات۔ اس عظیم مجدد فلاسفر امام کا ذکر المیزان میں جانتے ہو کیسے کیا انہوں نے؟ حرف فا میں، الفخر الرازی۔ آپ کا نام فخر نہیں، آپ کا نام محمد ہے، غلطی کری جنہوں نے الفخر الرازی میں لکھ دیا، اور اسرار النجوم کے حوالے سے تبصرہ کیا۔ اور لوگوں نے بھی جب ان کو نشانہ بنانا تھا، اپنے بغض کا اظہار کرنا تھا، دشمنی کا، تو انہوں نے اسی کتاب کو نشانہ بنایا۔ لیکن علامہ عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا ہے، آپ نے جواب دیا، پورا ٹکا کے جواب دیا، جتنے علامہ ذہبی نے اعتراضات کیے ہیں جواب دیے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب نہیں۔ علامہ ذہبی نے ان کو ضعیف لکھا ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے جب ایک آدمی ریاضی کا ٹیچر ہے، وہ ریاضی ہی پڑھا رہا ہے، اسی ٹاپک پہ رات دن گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ مسلسل جو ہیں وہ اس کو سنی جا رہے ہیں ریاضی کے اوپر۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ حدیث میں بڑے ضعیف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام رازی پہ غصہ نکالتے وقت آج کا معتزلہ علامہ ذہبی کا حوالہ دیتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ 6 صدی کے مجدد، چہرہ خوبصورت، وقار، دبدبہ، سینہ چوڑا، اور تمام مجددین 1 صدی سے لے کے جتنے مجددین ہیں اب تک سب کی داڑھی جو ہے وہ مٹھی سے کم نہیں تھی۔ یہ سب لوگ نوٹ کر لیجیے، جتنے بھی ہیں۔ تو داڑھی آپ کی ماشاءاللہ بڑی گھنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح
مٹھی سے کم نہیں تھی، اور آپ آخری عمر میں مکمل طور پر تصوف میں داخل ہو گئے۔ اب تو حالت یہ تھی کہ تقریر کرتے بھی تو بس کال کے ساتھ زیادہ تر حال ہوتا، آپ روتے، دوسروں کو بھی رلاتے، رکت طاری ہو جاتی۔ تصوف میں آنے سے پہلے 50 ترکی غلام سنہرے کمر بند باندھے ہوئے آپ کے ساتھ چلتے تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا یہ بھی ذرا سن لو۔ نزہۃ الارواح و روضۃ الافراح، یہ مشہور ہوئی ہے تاریخ الحکماء کے نام سے۔ کچھ کتابیں ہیں کہ وہ جس نام سے مشہور ہوئی ہیں اس نام سے اور بھی کتابیں مشہور ہیں، اس لیے اس کتاب کا اصل نام یا اس کا مصنف ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا جو تصوف کے محققین ہیں ان سے کہ آپ پورا نام اس کا ڈھونڈیں۔ شمس الدین شہرزوری کی کتاب لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے سب غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیا آخری عمر، جب تصوف میں کلی داخل ہو گیا آزاد کر دیا، اور پھر آزاد خالی نہیں کیا کہ جاؤ چلے جاؤ، بیچاروں کے پاس کچھ، ہر ایک کو پیسے دیے، اللہ اکبر جل شانہ، مال بھی دیا۔ آپ کی زندگی درد دین اسلام کی محبت سے پر ہے۔ سچا آدمی کبھی کبھی غصے میں آتا ہے، جس کو دین اور شار دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر غصہ نہ آئے اس کے ایمان میں شک ہے۔ کامل مومن تم میں سے اس وقت تک وہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی جب تک کہ میں اسے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے، جتنے اس کے قریبی ہیں سب سے میں افضل نہ ہو جاؤں۔ آج کل لوگوں کو انسانیت یاد آ جاتی ہے، جب دین پر اٹیک ہوتا ہے، حضور پر اٹیک ہوتا ہے، تو برابر میں وہ انسانیت کو لے آتے ہیں۔ کامل انسان کو چھوڑ کر تمہیں انسانیت کون سکھائے گا؟ ہیں حضور کو اور اللہ کو جس نے چھوڑ دیا، اس کی شریعت کو چھوڑ دیا، تم اسے انسان کہہ رہے ہو؟ تو پھر اگر تم اسے انسان کہتے ہو تو پھر تمہاری ماں کو جو گالی دیتا ہے وہاں انسانیت کہاں جاتی ہے؟ چپ کر جاؤ نا، اس کو دعائیں دو۔ جب تمہارے باپ کو برا کہتا ہے تو پھر انسانیت کہاں جاتی ہے؟ خاموش ہو جاؤ۔ جو تمہاری جماعت کے لیڈر کو برا کہتا ہے تو پھر نیچے میسج لکھتے ہوئے تمہاری انسانیت کہاں جاتی ہے؟ خاموش ہو جاؤ نا۔ تو اگر آپ اپنی والدہ کے دشمن پہ چپ نہیں ہو رہے، اپنے والد کو گالی دینے والے پہ چپ نہیں ہو رہے، اپنی جماعت کے لیڈر کے مخالف پر چپ نہیں ہو رہے، تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ انسانیت کے دعوے دار نہیں ہو۔ ابھی یہ ہمارے امیر المجاہدین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ خادم حسین رضوی مقدس اللہ علیہ 24 نومبر 2017 بروز جمعہ شام 6 بجے سے لے کے سحری کو فجر کی اذان جو ہوئی اس تک میں ان کے رضوی نیٹ جو ہے اس پہ میں ان کو لائیو دیکھتا رہا۔ ان کے بارے میں اکثر یہ ہے کہ یار یہ بہت سخت بولتے ہیں، یہ انسانیت کا خیال نہیں رکھتے۔ میں نے کہا امام فخر الدین رازی پر بھی یہی اعتراض ہوتا تھا، اس شخص کو دیکھو تو صحیح وہ کہہ کیا رہا ہے، تم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے برابر میں انسانیت لے آتے ہو۔ اب جناب میں وہاں دیکھ رہا ہوں، مجھے پورا بہت کم میں نے تقریریں سنی، پیر صاحب کی زیادہ سنتا ہوں، اپنے مرشد کی مدنی میاں مقدس اللہ علیہ کی، یا میں نے اس دن ان کی تقریریں سنی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب جب شیلنگ ہوئی تو آخر میں چند بندے رہ گئے، مجھے بھی یقین ہو گیا، میں نے کہا یہ بندہ اب گیا، بہت چند بندے ان کے گرد رہ گئے۔ تو ایک صاحب نے نیچے میسج لکھا ہوتا جب میں وہ دیکھ رہا تھا رضوی نیٹ پر ان کی تقریر، کہ اگر آپ بھی ایک کنٹینر بنا لیتے، عورتیں جو ہیں وہ ارد گرد بٹھا لیتے تو آپ بچ جاتے، کیونکہ کوئی حملہ نہ کرتا، کیونکہ آپ کنٹینر میں ہوتے، اور یہ بالکل اوپن بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اگر کوئی گولی آتی تو سیدھی آتی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں خادم حسین رضوی کی کرامت اس بندے کی یہ ہے کہ 24 گھنٹے سے تو میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں، یہ سویا نہیں ہے، پیچھے بھی یہ جاگ رہا ہے۔ لو جب یہ ایکشن ہوا، آپریشن ہوا، ٹھیک جناب اس کے 5 گھنٹے کے بعد میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، ساری 24 گھنٹے سے یہ نہیں سوئے، ترو تازہ فریش، جبکہ یہ شخص ایسے بیٹھا ہوا، اور جتنی شیلنگ ہوئی ہے کبھی اتنی نہیں ہوئی، لیکن وہ بندہ نہ کنٹینر میں اندر گیا اور نہ ہی اس نے ارد گرد، بلکہ اپنے بندے بھی جو چند رہ گئے تھے، باقی سب بھاگے ہوئے تھے ایک دفعہ۔ خادم حسین رضوی میں نے ان کے ساتھ ایک جلسہ کیا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، مفتی اقتدار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے کروایا تھا، تو میں نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ تو کہتے ہیں لوگ کہ جناب یہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، بھائی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو سچا آدمی ہوتا ہے نا، سچا آدمی جب ہوتا ہے تو جب دین کی کوئی مخالفت کر رہا ہو تو پھر اس کو غصہ آتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے کوئی آپ کی ماں کی توہین کرے،
آپ کی بیوی کی توہین کرے، آپ کی بہن کو گالی دے، تو آپ کو غصہ آتا ہے نا؟ تو وہ اپنی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے سب سے زیادہ وہ محمد مصطفیٰ کی ناموس اور عزت کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، جناب یہ بہت غصہ کر جاتے ہیں وہ تمام لوگ جن کو قرآن، اسلام، شارع اسلام کی ناموس کے وقت انسانیت یاد آتی ہے، ان کی انسانیت کو ضرور آزمانا، کبھی ضرور آزمانا۔ اور منافق آدمی جو ہوتا ہے اسے غصہ نہیں آئے گا، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور مجھے اپنی اسی ظاہری چیزوں سے ہی اپنے آپ کو چمکانا ہے۔ امام رازی سچے تھے، آپ کو باطل شدت پسند اہل بدع زندگی پکارتے تھے، آپ مجدد تھے، آپ نے باطل کو باطل کہا، آپ نے لوگوں کو بتایا اللہ کا جسم تسلیم کرنا، اللہ کو حادث ماننا ہے، یہ کفر ہے۔ جو ید اللہ، عین اللہ، صبغۃ اللہ، ان سب کی مراد جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ بندہ میں حلول نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو طاقت عطا کرتا ہے، پاور عطا کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خود آ جاتا ہے اندر، پھر آخر میں بندہ مرتا ہے، جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے۔ آپ نے پھر وصیت لکھوائی اپنے شاگرد ابراہیم بن ابی بکر کو، اس میں تجہیز و تکفین کے متعلق یوں فرمایا، میں اپنے تمام شاگردوں کو اور ہر اس شخص کو جس پہ میرا حق ہے حکم دیتا ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری موت کو خفیہ رکھا جائے، شریعت کے مطابق غسل و کفن جو ہے وہ دیا جائے۔ یہ 6 صدی کے مجدد نے کہا، اور بستی مزدہ خان کے قریب پہاڑ میں لے جا کر دفن کر دیا جائے۔ جب مجھے قبر میں رکھا جا رہا ہو تو جس قدر قرآن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یہ 6 صدی کے مجدد کا عقیدہ ہے کہ جب مجھے رکھا جائے تو اگر قرآن مجید پڑھنے کا مردے کو فائدہ نہیں ہوتا تو 6 صدی کا مجدد کیوں کہہ رہا ہے کہ قبر میں رکھ رہے ہو تو جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ دینا۔ اب بھی آپ کہیں گے کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، یار یہ 6 صدی کے مجدد ہیں اور اعلیٰ حضرت 14ویں صدی میں آئے ہیں، تھوڑا سا انصاف کر دیجیے۔ اب یہ تو نہیں نا غریب سمجھ کر لتاڑتے ہی چلے جائیں، کچھ تو انصاف کیجیے۔ اور فرمایا آخر میں یہ کہنا، یا کریم جاءک الفقیر المحتاج فاحسن الیہ، اے مالک تیرے پاس فقیر محتاج آ گیا، اے کریم بھلائی کر اس کے ساتھ۔ آپ زیادہ تر موجودہ ایران کے شہر روئے میں رہتے تھے، آخری سال خارزم میں تشریف لائے۔ آپ بیمار ہوئے یکم شوال عید الفطر بروز سوموار 606 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی وصیت پہ عمل کیا گیا۔ معتزلہ نے کھانے میں زہر بھی ملا دیا، جلدی آپ بیمار تو ہو گئے تھے، وہ کھانے میں زہر کی وجہ سے آپ جلدی ہی دنیا سے چلے گئے۔ اپنے ماننے والوں میں آپ کی وفات کی کرامت کو بیان کرنے لگے۔ اب سارے کرامیہ فرقے نے کہا دیکھا مر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے زہر دیا یہ مر جائیں گے۔ تو کچھ کرامتیں ہوتی ہیں، کچھ بنائی جاتی ہیں، اور وہ جس ریزن سے بنتی ہیں وہ خفیہ رکھا جاتا ہے۔ تو کرامیہ فرقہ نے کیا کیا، وہ زہر دے کے ان کو مار دیا، تو مشہور کر دیا مر جائیں گے، مر گئے۔ آپ کے بارے میں تفصیل سے اگر آپ نے پڑھنا ہو تو فارسی کی کتاب ہے شرح حال و زندگی فخر الدین رازی، مائل ہراوی کی کتاب ہے، اور یہ عبدالسلام ندوی نے بھی ایک لکھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ عبدالسلام ندوی نے پورا اسی کا ترجمہ خلاصہ بیان کر دیا ہے، اسی فارسی کی کتاب کا۔ 6 صدی کے مجدد، ان کی زندگی میں بولا ہوا ہر جملہ ان کا کمال کا ہے۔ میں آخر میں 2 سناتا ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خلاصہ اب آپ سن لیجیے، اور یہ سب کی زندگیوں کو سنوار دے گا اللہ کی قسم، جو 6 صدی کے مجدد نے کہا۔ کیا؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، انسان جب کسی کام میں اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے تو آدمی کا یہ عمل اس کے لیے مصائب و علام، ابتلا، مصیبت اور ذلت کا سبب بنتا ہے، اور آدمی مخلوق کو چھوڑ کر صرف اللہ پہ جب بھروسہ کرتا ہے تو اس کے مقاصد بڑے ہی عمدہ اور باعزت طریقے سے حاصل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میری عمر 57 سال، جب یہ لکھ رہے تھے کہ میری عمر 57 سال ہو گئی، مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی، اللہ کے فضل و احسان کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ کرنے میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ 6 صدی کے مجدد نے آپ کو بتا دیا، پوری زندگی کا نچوڑ بتا دیا، ہر کام میں بھروسہ کر اس کے فضل پر، اس کے احسان پر۔ اور آپ کی دوسری بات جو لسان المیزان جلد 4 صفحہ 427 پہ ہے، آپ نے فرمایا جو شخص مسلمان بوڑھی عورتوں کے دین کا پابند ہو وہی کامیاب ہے۔ الفاتحہ۔